تعارف کے لیے ہیں، کسی عصبیت کے لیے نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہے تو علاقائی نسبت کسی عصبیت کا سبب نہ ہو۔ اسلام اس کا سخت مخالف ہے۔ اسی طریقے پہ ادارے کی نسبت ہے، وہ بھی تعارف اور ایک پہچان کے لیے ہے اور تحقیق نعمہ کے طور پہ ہے، وہ عصبیت کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بنیاد اسلامی اخوت اور بھائی چارگی ہے۔ تو یہ تعارف کی نشست، ہم سب لوگ ایک ہی برادری کے ہیں اور سب کا رشتہ جو ہے وہ اسلام کا ہے، اسلامی اخوت کا ہے۔ تو یہ جو نشست ہے، اس نشست کی صدارت ملت اسلامیہ انڈیا کے متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پتلا بورڈ کے سیکریٹری، جامعۃ الہدایہ کے امیر اور وزیر عام حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم مجددی دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ اسٹیج پہ جو دیگر حضرات تشریف ہیں، ان میں سے حضرت کے دائیں جانب مفتی محمد ذاکر صاحب نعمانی، مفتی شہر، جس سے آپ حضرات واقف ہیں اور پورے سال آپ نے کئی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں۔ اس کے بعد مولانا محمد عارف صاحب ندوی، جو جامعہ کے سینئر اور قدیم ترین استاد ہیں اور فقہ البیوع اور الاشباع والنظائر کا درس آپ حضرات کو دیا ہے، آپ حضرات واقف ہیں۔ اور حضرت کے بائیں جانب مولانا محمد حبیب الرحیم مجددی حضرت کے صاحبزادے ہیں۔ یہ مختصر تعارف ہے۔ اب یہ ہے کہ اس نشست کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شیخ عباس حسین ندوی صاحب، جو کلکتہ سے تشریف لائے ہیں، کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس نشست کا آغاز فرمائیں۔ شیخ عباس حسین ندوی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام اللہ کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا وحید الرحمن قاسمی صاحب جو رسول بلاد ممبئی سے تشریف لائے ہیں، جسے مولانا عبد الماجد دریابادی کی عقیدت اور ادب کی زبان میں باب الکعبہ کہتے ہیں۔ آپ بات پڑھنے کی اور سنانے کی مشق رہی ہے، اللہ کی مدد سے چند کلمات آپ بات لے کے واپس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم سنت نبی کو سینے سے لگائیں گے، ہم سنت نبی کو سینے سے لگا لیں گے اور نقش قدم گے آنکھوں میں بسا لیں گے۔ آسی سہی لیکن آسی سہی لیکن نسبت تو انہیں سے لے، آسی سہی لیکن نسبت تو انہیں سے لے، نسبت کا بھرم رکھ کر وہ ہم کو نبھا لیں گے۔ جب حشر کے میدان میں حسرت کا سما ہوگا، جب حشر کے میدان میں حسرت کا سما ہوگا، روٹھے ہوئے رب کو رو رو کے منا لیں گے۔ آقا کی شفاعت پر بخشش تو یقینی ہے، آقا کی شفاعت پر بخشش تو یقینی ہے، وہ آتش دوزخ سے ہم سب کو بچا لیں گے۔ دربار رسالت میں جو حاضری مل جائے، دربار رسالت میں جو حاضری مل جائے، پھر پڑھ کے سلام ان پر، پھر پڑھ کے سلام ان پر دکھڑا بھی سنا لیں گے۔ اسے بطور خاص آقا کے صحابہ کی حرمت پہ جو حرف آئے، آقا کے صحابہ کی حرمت پہ جو حرف آئے، پرواہ نہ کریں گے پھر ہم خون میں نہا لیں گے، پرواہ نہ کریں گے پھر ہم خون میں نہا
مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، جب مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، پھر ضبط کہاں ہوگا، پھر ضبط کہاں ہوگا، جو خود کو سنبھالیں گے۔ مکے کا شعر مطلب فرمائیں، عزت کی بلندی پر پہنچیں گے اسی دن ہم، عزت کی بلندی پر پہنچیں گے اسی دن ہم، جب خاک مدینہ کو تاج اپنا بنا لیں گے، جب خاک مدینہ کو تاج اپنا بنا لیں گے، عاصی ہی سہی لیکن نسبت انہی سے ہے، نسبت کا بھرم رکھ کر وہ ہم کو نبھا لیں گے۔ ماشاءاللہ، نعت رسالت کے بعد یہ دعا کی نشست ہے، تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ چند جملے تعارف کے میں بھی عرض کر دوں، لیکن وہ تعارف اس صوبے کا ہے جہاں آپ تشریف فرما ہے۔ صوبہ راجستھان ملک کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے، جس کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ریگستان کے ساتھ علمی طور پہ بھی بنجر ہے اور رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، اس صوبے نے بھی بڑی عظیم شخصیات کو جنم دیا ہے، ساتھ ہی بڑے اللہ اور علماء، شعراء اور فضلاء کو کی قدر کی ہے، اور انہوں نے سرزمین کو اپنا مسکن بنایا ہے۔ جامعۃ الہدایہ جہاں تشریف فرما ہے، اور اس ادارے کا انتصاب جس عظیم روحانی شخصیت حضرت مولانا شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب ہے۔ حضرت شاہ ہدایت علی رحمۃ اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا درس تعلق رامپور یوپی سے تھا۔ آپ تشریف لائے، اس سرزمین کو مسکن بنایا، اور یہیں کے ہو کے رہے، یہی آپ کا مسکن بھی ہے، اور آپ نے اس سرزمین پہ اشاعت علم اور اصلاح عوام کے لیے جو کوششیں کی تھی، اور آپ کی جو فکر اور مشن تھی، اسی کی تک، اور آپ کا جو خواب تھا، اسی خواب کی تکمیل آپ کے وہ تھے۔ حضرت مولانا شاہ محمد ہدایت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، جو جامعۃ الہدایہ کے نام سے ہے۔ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو والی جامعہ ہیں، انہوں نے اس کی تکمیل فرمائی۔ جامعۃ الہدایہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ملک میں مدارس کا ایک جال تھا۔ ایک مدارس وہ ہے جو درس نظامی کے نام سے موسوم ہے، جو مولا نظام الدین سہالوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ نظام تھا۔ اس کے تحت 80% قریب غالب مدارس کا نظام وہی ہے۔ دوسرا جو مدارس کا ایک نظام ہے جو اصلاح نصاب کہا جا سکتا ہے، تبدیل نصاب کی جو ایک تحریک اٹھی، اور اس تحریک کے بانیوں میں مولانا محمد علی منگیری اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہے، وہ ندوۃ العلماء کے نام سے موسوم ہے۔ اور اسی تبدیل نصاب کے نقش قدم پہ جو بہت سے ادارے چلے، اصلاح، فلاح، جامعہ سلفیہ، وہ اسی فکر سے متاثر ہو کر کے وہ ایک نظام چلا تبدیل نصاب کا۔ ایک نظام وہ جو دینی علوم اور عصری علوم کا جامع اور سنگم ہو، ایک ایسے نصاب کی ضرورت تھی جو حضرت مولانا شاہ محمد ہدایت علی شاہ محمد عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جامعہ قائم کر کے فرمایا، اور اس کا اصل مشن اور نصب العین یہی تھا کہ دینی علوم کے ساتھ، یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ
طالبان علوم نبوت کو عصری علوم سے بھی سرفراز کیا جائے اور ان کے ہاتھ میں ہنر بھی ہو، تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدارس جہاں صرف دین علوم ہیں وہاں ہم وہ صلاحیتیں جو مطلوب ہے وہ پیدا نہیں ہو پاتی، تو جامعہ میں دین علوم کے ساتھ عصری علوم ساتھ ہی تکنیکی تعلیم ٹیکنیکل تعلیم کیسے ممکن ہے؟ تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ جامعہ کا نصاب کوئی بوجھل نہیں فرمایا مانیے جامعہ نے، اس میں بس اس بات کا لحاظ رکھا کہ علم کلام قدیم جو مدارس میں رائج تھا منطق اور فلسفہ، اس کی جگہ پہ علم کلام جدید سائنس کو رکھا۔ اسی طریقے پہ ہمارے مدارس میں فارسی زبان کا غلبہ تھا، تو فارسی زبان کی جگہ وقت کی زبان جو عالمی زبان ہے انگریزی زبان کو جگہ دی۔ پرانے دور میں ہمارے علماء حکیم ہوا کرتے تھے اور ان کے پاس ایک ہنر حکمت کا ہوا تھا، تو حالات کے اعتبار سے بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تکنیکی تعلیم رکھی ہے، ٹیکنیکل کوئی ہنر کمپیوٹر الیکٹریکل میکینیکل میں سے کوئی ایک ہنر ہو عالم دین کے پاس، تاکہ وہ سماج میں جائے تو عزت نفس کے ساتھ اپنے معاش کے مسائل کو خود حل کر سکے۔ یہ تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو راجستھان ہے یہاں پہ بہت عظیم شخصیات جو آپ قریب میں ایک جگہ جو علوم فنون کا مرکز رہا ہے، معجم المصنفین کے مؤلف علامہ محمود حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی سرزمین ٹونک کے تھے۔ تقریباً 80 جلدوں میں علماء شعراء ادباء کا جو تعارف تھا، مصنفین کا تعارف تھا، وہ علامہ محمود حسن خان ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا، لیکن حالات کی سنگینی کہ حیدرآباد میں وہ جو حالات ہوئی تقسیم کے وقت پولیس سیکشن میں وہ ضائع ہو گئی، اس کی چند جلدیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اسی طریقے پہ دارالندۃ العلماء کے جو شیخ الحدیث ہوئے اور جن کی سند ندوے میں کے فارغ ہونے والے سب لوگوں کو دی جاتی، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی، وہ شیخ حیدر حسن خان ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند ہے، وہ اسی سرزمین ٹونک سے تعلق رکھتے تھے۔ اختر شیرانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کا تعلق بھی اسی سرزمین سے تھا۔ اسی طرح منتخب التواریخ کے مؤلف شیخ عبدالقادر برائیونی کا مدفن یعنی قریب میں جگہ کوڑا بھی وہاں ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کے مرکز کے لیے جس سرزمین کا انتخاب کیا وہ یہ اجمیر، قریب میں یہاں سے 135 کلومیٹر۔ بہرحال یہ صوبہ کوئی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ریگستان کے ساتھ علمی طور پہ بنجر رہا ہو، بڑی اہم شخصیات بھی ہیں اور علم اور کی خدمات میں اس کا بھی حصہ ہے۔ جامعۃ الہدایہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب یہ ہے کہ تعارف کی جو نشر شروع ہوگی اس میں اختصار کا آپ لوگ خیال رکھیں، مکمل نام، وطن، فراغت جس جہاں سے ہو، موجودہ مشغولیت آپ کی کیا ہے، اس کو واضح الفاظ میں آپ بیان کریں اور یہاں پہ تواضع سے کام نہ لیں۔ حقیقت بیان نہیں آئے کہ آپ تواضع سے کچھ چیزیں چھپا جائیں۔ ساتھ ہی آپ تاثرات، ایک سالہ کورس مکمل کیا، اس کے سلسلے میں آپ کو کیا فائدہ محسوس ہوا، تاثرات ادارے کے سلسلے میں جو آپ کے تاثرات ہیں اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ تواضع سے اوپر ہو کر حقیقت بیانی سے جو بھی آپ کی سماجی ملی معاشرتی خدمات ہیں اور آپ انجام دے رہے ہیں ان کو آپ بیان کریں۔ اب میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں محمد بلال ولد محمد سلیم آئیں اور اپنے تاثرات کریں، تعارف اور تاثرات دونوں کا اظہار کریں، اختصار کو میں حامد و مسلم نمازات محترم اساتذہ اکرام، مکرم علماء اکرام اور عزیز ساتھیوں، میرا نام محمد بلال گنگوری ندوی ہے۔ میرا تعلق صوبہ مدھیہ پردیش کے ایک شہر جسے مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے برہانپور سے ہے، اور اس شہر کے اندر میری جو خدمات ہیں اور فی الوقت اور حالیہ طور پہ جو خدمات انجام دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ادارہ جو کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نصاب پر وہاں قائم کیا گیا ہے، اس کے بانی و سرپرست والد
سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے اور اس ادارے میں اپنی درسی اور تعلیمی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اس میں اپنا جو میری تعلیمی نصاب ہے وہاں کا ہدایہ مشکات اور اسی طریقے سے تدرنہ اور چند کتابیں وہاں پڑھا رہا ہوں، اور اسی طریقے سے کاروباری مشغولیات بھی ہیں اور تیسرے دفاعی جو کام ہیں ان میں بھی مصروف ہیں۔ محترم دوستو، آپ جیسے اکابرین ہیں، اساتذہ اکرام ہیں، علماء اکرام ہیں، آپ جیسے اساتذہ اکرام اور علماء اکرام کی موجودگی میں آپ کے سامنے اپنے کیا تاثرات کا اظہار کروں۔ ایک طرف تو آپ جیسے بڑے بڑے اکابرین اور مفتیان اعظام ہیں، تو دوسری طرف میرے دل میں مادری علمی کے متعلق اور اپنے اساتذہ کے متعلق احساسات و جذبات کا ابھرتا ہوا سمندر اور سیلاب ہے۔ جس طریقے سے ایک خطیب کا طریقہ کار ہوتا ہے، ایک خطیب کا طرز عمل ہوتا ہے، جب وہ اپنی گفتگو کی ابتدا کرتا ہے، جب وہ اپنی بات کو شروع کرتا ہے تو کسی اللہ والے، کسی فقیہ، کسی محدث کے کوئی جملے یا اقتباس سے اپنی بات کو شروع کرتا ہے، تو میں بھی اپنی بات کو اپنے استاد محترم، صرف استاد محترم کہنا ان کی شان میں کمی کے مترادف ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا استاد الاساتذہ جو علم و ادب کا گہوارہ ہے، جو علمی صلاحیتوں کا مجموعہ ہے، جو بیک وقت فقیہ بھی ہیں، جو بیک وقت شاعر بھی ہیں، جو بیک وقت محدث بھی ہیں، جو قل سیروا فی الارض کے حقیقی مزاج ہے، جو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی بڑی تفسیر ہے۔ اللہ نے ان کے لہجے میں ایسی نرمی، ایسی گداز، ایسی مٹھاس رکھی ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آسمان کی کلیاں کھل اٹھی ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ماہ انجمن بول پڑے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے صداقت نے جکڑ لیا ہے، جب وہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سیادت نے اپنے جلوے دکھا دیے ہیں۔ چاہے کہ میں اپنی بات میں مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن آج میں اپنی بات میں مبالغہ کرنے سے گریز نہیں کروں گا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ مبالغہ کرنا بھی ان کی شان میں، ان کی شان مبالغے میں لفظ بھی ان کی شان کا حق کما حق ہوا ادا نہیں کر سکتا۔ میری مراد حضرت الاستاد، استاد الاساتذہ جو میرے بھی اور آپ تمام کے اساتذہ استاد ہیں، مولانا فضل الرحیم مجددی نقشبندی صاحب کا وہ تاریخی جملہ ہے جو انہوں نے ہم طلبہ سے درس کے دوران آن لائن نشست کے دوران کہا تھا، بڑا ہی تاریخی جملہ ہے۔ حضرت نے کہا تھا کہ ایک طالب علم کو اپنا تقویٰ یا کسی بھی شخص کو اپنا تقویٰ ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ جبے قبے پہن کر، ہاتھوں میں تسبیح لے کر اور سروں پہ رومال ڈال کر جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، بلکہ انسان کا تقویٰ دل سے ہوتا ہے اور دل کا راز صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو ہماری سادگی کے ساتھ قبول ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے ضمیر نے، ہماری ذات نے اور ہمارے وجود نے ہمیں تسلیم کر لیا ہے۔ یہ بڑا ہی تاریخی جملہ تھا اور ایسا جملہ تھا جنہوں نے ہمارے دلوں کو ایک جو ہے آئیڈیل پیش کیا، ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بنا۔ تو حضرت والا نے ایک درخت لگایا تھا، ایک چھوٹا سا درخت لگایا تھا جس نے پانی دینے کا کام حضرت مولانا علی صاحب نے کیا، اور اس درخت کی کاٹ چھانٹ کا کام، اس باغ میں جو پودے لگائے گئے تھے اس کی کاٹ چھانٹ کا کام مولانا ذاکر صاحب نے کیا، اور اسی طریقے سے اس باغ کی رکھوالی کا کام حضرت مولانا عثمان صاحب، اسی طریقے سے مولانا غفران صاحب، اسی طریقے سے ہمارے مولانا عثمان صاحب، نبی قریشی صاحب، یہ تمام اساتذہ نے کیا، اور اسی طریقے سے اس کی جو ہے پوری مکمل طور پر اور مکمل طریقے پر جو دیکھ ریکھ کی اور دیکھ بھالی کرنے کا کام جو کیا وہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب نے کیا۔ اور یہ درخت یہ جائے کہ اپنی جڑوں کے اعتبار سے اور اپنی تنوں کے اعتبار سے مضبوط نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ درخت ایسا پھلدار ہوا کہ ایسا پھلدار ہوا، صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں یہاں کے والدین موجود ہیں۔ ہم چاہیں قطر چلے جائیں، سعودی چلے جائیں، اسی طریقے سے مہاراشٹر، ایم پی، دنیا کے کسی علاقے کسی کونے میں چلے جائیں، ہمیں یہاں کے والدین موجود ملیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے اساتذہ کی قربانیاں ہیں، ان کی جدوجہد ہے، انہوں نے کس انتہا محنتوں اور کاوشوں کے ذریعے ہمیں پڑھایا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایسے وقت میں جب کہ
یہ ہمارے اساتذہ کی محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں، کہ جائے کہ ہم نے اپنے اساتذہ کی شفقت روبرو ہو کر نہیں دیکھی، لیکن ہم نے درس کے دوران اور ان کے پڑھانے کے دوران ہم نے ان کی شفقتوں کو محسوس کیا، ان کی محبتوں کو محسوس کیا، ان کے انداز کو، ان کی نرمی کو، ان کے لہجے کو محسوس کیا کہ کس انداز سے انہیں ہمیں پڑھایا ہے، انہوں نے ہماری تربیت کا اور ہماری سہولیات کا خیال رکھا ہے۔ میں جو ہے زیادہ اپنی بات کو تطول نہیں دوں گا، بس میں ایک شاعر کے ساتھ جو میرے احساسات تھے، میرے جذبات تھے اپنے مادر علمی کے متعلق اور امیر جامعہ کے متعلق، اس کو میں نے چند کڑیوں میں جوڑا ہے، بس میں وہ کہہ کر یہاں سے رخصتی لوں گا۔ اے مادر علمی تیری انجمن میں ہم سکندر ہو گئے، اے مادر علمی تیری انجمن میں ہم سکندر ہو گئے، میری بس یہی ہے دعا میں رہوں یا نہ رہوں تیری انجمن سدا رہے سدا رہے۔ اے فضل رحیم مجددی تیرے جذبہ ایمانی پہ ہزاروں نسلیں قربا، اے فضل رحیم مجددی تیرے جذبہ ایمانی پہ ہزاروں نسلیں قربا، میری بس یہی ہے دعا میں رہوں یا نہ رہوں تیری آواز گونجتی سدا رہے، تیری آواز گونجتی سدا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک الفیض خیر الکلام ما قل و دل۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کیوں پیچھے رہوں، اپنا تعارف محفوظ نہ کرا دوں، کیونکہ میرے نام کا اعلان تو شاید کوئی نہ کرے۔ محمد ابرار خان، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے 93 میں عالمیت، 94 اور 95 میں فضیلت فقہ سے میں نے کی۔ سن 1996 میں دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد سے 2 سالہ کورس تخصص فی الفقہ والافتاء کے سال 2 میں داخلہ لیا اور تکمیل کی۔ وہاں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ کی تربیت میں۔ اس کے بعد 1997 سے جامعۃ الہدایہ میں تدریس سے منسلک ہوں۔ 1996 سے تاحال اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کے سیمیناروں کے لیے جو سوال نامہ اور جو مقالات عناوین ہوتے ہیں، اس کے لیے مقالات میں نے کچھ تحریر کیے ہیں، شرکت بھی ہوئی ہے دارالعلوم دیوبند اور دیگر جگہوں میں یہ، اور وطن کا تعلق میرا ضلع جالون یو پی سے ہے۔ اب میں تمام ساتھیوں سے یہ درخواست رہے گی کہ اختصار کو محفوظ رکھیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں مولانا محمد کلیم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، تعارف اور تاثرات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین۔ محترم بزرگان دین اور اساتذہ اکرام اور نوجوان ساتھیوں، میں محمد کلیم کی نوری، میرا مسکن برہانپور ہے اور میں نے سن 2000 کے اندر حفظ مکمل کیا، اور اس کے بعد میں نے مولانا سلمان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسے جامعہ سید احمد شہید کٹوری میں نے 3 سال وہاں پر خصوصی کورس کیا، پھر اس کے بعد 1 سال ندوۃ العلماء میں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر طبیعت خراب ہونے کی بنیاد پر میں نے اپنے ادارے، اپنے شہر برہانپور کے اندر میں نے وہاں سے فراغت حاصل کی۔ پھر فراغت ہونے کے فوراً بعد میں نے والد صاحب کے کہنے پر میں نے طبی کالج کے اندر داخلہ لیا اور الحمدللہ میں نے BMS کیا ہے، اور سن 2014 میں میری فراغت ہوئی۔ سن 2014 سے مستقل میں طبی خدمات انجام دے رہا ہوں، اور الحمدللہ میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا اور اساتذہ مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی کا کہ آپ نے ایک سارا کورس شروع کیا۔ الحمدللہ میں نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ الحمدللہ اس کورس سے کافی جو ہے مسبت ہوئی اور کافی علم میں اضافہ ہوا۔ اللہ سر کام کی عمر میں نصیب فرمائے اور آپ حضرات کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرمائے۔ حضرت مولانا عارف صاحب، حضرت
انداز میں ہم کو درس و تدریس کا جو سبق دیا ہے الحمدللہ ہم اس نے آپ نے جو سبق دیا ہے ہم اس کو یاد رکھیں گے اور آپ نے جو کہا ہے جسے کو اختصار کے ساتھ آپ نے ضرور میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ اللہ جس سے خیر کا کام لینا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ حاصل دین کی سمجھ دور دے دیتا ہے۔ اللہ مجبان نے کہا تھا کہ تم شوق سے تعلیم نہ پڑھو پارک نہ بھولو، تم شوق سے تعلیم نہ پڑھو پارک نہ بھولو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں رہو اڑو چرخ پہ بھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ مولانا عبدالرحیم صاحب مجددی کہ آپ کی ذہن اور آپ کی سوچ اور آپ کی سوچ کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ نے دینی علوم کے ساتھ دنیا کے علوم کو بھی ترجیح دی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو، ہماری قوم کو ضرورت ہے ایک بہترین عالم کی، اور ایک عالم ہونے کے ساتھ جو حلال و حرام کی تمیز بھی کرتا ہو اور حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ وہ دنیا کے علوم و فنون میں مہارت حاصل کرتا ہو۔ کل یہاں کے طالب علم سے ملاقات ہوئی، اس نے اس ادارے کے خیالات کے بارے میں کہا کہ اس ادارے کے خیالات اور اساتذہ کا یہ کہنا ہے، ان کی سوچ ہے کہ تم علم حاصل کرو، علم کے ذریعے تم حلال و حرام کی تمیز حاصل کرو، لیکن اگر تم دنیا کمانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں دنیا کے علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج ضرورت ہے ہمارے سماج کو، ہمارے قوم کو، ہمارے معاشرے کو، ہماری برادری کو کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری برادری کے اندر بہترین ڈاکٹر، ایک پروفیسر، ایک انجینئر، ایک اسکالر، اس چیز کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے۔ الحمدللہ جامعۃ الہدایہ اس چیز پر پورا مکمل خدمت انجام دے رہا ہے، اور الحمدللہ ادارے کو دیکھ کر اور ادارے کے جو نظام کو دیکھ کر اور یہاں کے طلباء سے جو ہم نے معلومات لی ہے، الحمدللہ طلباء کا وضع قضا ایسا لگتا نہیں کہ طلباء جو ہے اسکول کے طالب علم ہیں، بلکہ وہ معلوم ہوتا ہے وقال اللہ قال رسول کے کہنے والے ہیں اور مسجد و مدرسے میں پڑھنے والے ہیں اور کسی درسگاہ کے طالب علم ہیں۔ بظاہر ان کے شکل و صورت کو دیکھ کر یہ بالکل نہیں لگتا ہے کہ یہ اسکول کے طالب علم ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے تمام اساتذہ اکرام کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ایک سال کا جو تعلیمی کورس شروع کیا ہے، الحمدللہ اس سے کافی استفادہ حاصل ہوا ہے، اور الحمدللہ آپ کی جو نصیحتیں، آپ کی جو سبق آپ نے دیا ہے، الحمدللہ ہم اس کو ہمیشہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ابھی فی الحال میں جس علاقے میں خدمت انجام دے رہا ہوں وہ علاقہ ایسا ہے کہ بظاہر ان کا لباس تو غیروں والا ہے، لیکن وہ بظاہر کہنے کے مسلمان ہیں، لیکن ان کا رہنا اور ان کا سہنا اور ان کا کھانا اور ان کا پینا وہ تمام چیزیں غیروں کے مطابق ہے۔ اور ایسا مطلب یہ ہے اگر دیکھا جائے کہ وہاں کے معاشرے اور سماج کو دیکھا جائے تو غیروں کے اندر ان کا لباس جو ہے غیروں والا، ان کا بولنے کے انداز غیر والے، لیکن الحمدللہ آپ حضرات کی صحبت اور والد محترم کی جو شفقت میں اس گاؤں کے خطے کے اندر خدمت کا موقع جو ہے اللہ نے نصیب کیا ہے، اور وہاں پر خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شادی بھی کرتے ہیں سنت کے مطابق اور غیروں کے طریقے کے مطابق جو ہے پھیرے بھی لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ وہاں پر جو ہے 7 سال سے میں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے وہاں پر استقامت کے ساتھ جلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کچھ ایسے بھی بچے ہیں، نوجوان ہیں، آپ حضرات کو سن کر تعجب ہوگا کہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، شادی ہونے کے بعد لیکن ان کی ختنہ نہیں ہوئی، الحمدللہ اس سال کیمپ لگایا اور 22 سال 25 سال کے نوجوانوں کی ختنہ میں نے کی ہے۔ اور اس طرح کا ماحول ہے کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، دیگر ایسی قوم ہیں جو ان پر محنتیں کر رہی ہیں اور وہ دین سے مرتد ہو رہے ہیں۔ بظاہر ان کا وضع قدر جو ہے اسلامی ہے، لیکن رہن سہن ان کا بالکل غیر والا۔ ایک طرف مسجد میں نکاح نہیں بلکہ گھروں کے اندر نکاحوں کا ماحول ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ شادی کے بعد پھیرے بھی لیتے ہیں، پنڈت سے نکاح بھی پڑھواتے ہیں، ایک طرف عالم پڑھاتا ہے دوسری طرف پنڈت پھیرے دلواتا ہے، اس طریقے کا ماحول ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ نے سال کا جو تعلیمی کورس شروع کیا ہے اس سے علم کے اندر اضافہ ہوا اور دل کے اندر ایک مرحم اور اطلاع پیدا ہوئی کہ اللہ دین کا کام دے لے، دین کی خدمت دے لے۔ لہٰذا میں تمام اساتذہ اکرام کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے جو کام ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور استقامت کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
العالمين. اب اس کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں مولانا محمد تمیم مظاہری صاحب کو جو تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اساتذہ کرام اور ساتھی علماء کرام، میرا نام محمد تمیم ہے. میرا تعلق اسی صوبے کے ایک ضلع بھرتپور سے ہے جو یہیں سے تقریباً 175 کلومیٹر دور ہے. میری فراغت اول مذاہب العلوم سہارنپور دائرہ جدید سے ہوئی سن 2009 میں. سن 2009 میں مذاہب العلوم سہارنپور دائرہ جدید سے حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس نور اللہ مرکزہ ہمارے شیخ الحدیث ہے. ان کے بعد دارالعلوم علماء میں عالیہ ثالثہ اور عالیہ رابعہ ادب کی تعلیم حاصل کی تھی. 2011 میں دارالعلوم علماء سے فارغ ہوئی. اس کے بعد جو ہے اپنے وہاں دادا ہے ہمارے دادا حضرت مولانا مفتی رسول خان صاحب نور اللہ مرکزہ میوات کی چیدہ اور جو ہے عظیم شخصیتوں میں سے ایک ہیں. اکابر اہل علم سے ہیں. میوات کے اس خطے سے ان کا تعلق ہے جو راجستھان میں ہے یعنی ضلع بھرتپور سے. وہاں انہوں نے 1959 میں مدرسہ قائم کیا تھا اور 1959 سے اب تک مدرسہ الحمدللہ اپنی بساط کے بقدر خدمات انجام دے رہا ہے. دینی تعلیمی اور رفاہی اور جیسے اس سے خدمت بن رہی ہے الحمدللہ وہ خدمت انجام دے رہا ہے. اسی ادارے میں اسی 2011 سے اپنی بساط کے بقدر جتنا مجھ سے ہو رہا ہے خدمت انجام دے رہا ہوں. درسیات بھی ہیں اور اس کے علاوہ دیگر اور ذمہ داریاں بھی ہیں مدرسے کی اور دیگر بھی ہیں. والد صاحب ہیں ہمارے وہ بھی جو ہے بہت سی ذمہ داریوں سے جڑے ہوئے ہیں. رفاہی ذمہ داریوں سے حج کی ذمہ داریوں سے ان کے ساتھ بھی ایسی ذمہ داریوں میں جو ہے نبھاتا ہوں اور جتنی سے ہوتا ہے میں کرتا ہوں. جہاں تک تعلق ہے ہمارے اس جو ہے کورس کا جو جامعۃ الہدایہ کی طرف سے سال گزشتہ میں شروع کیا گیا تھا تو حقیقت یہ ہے کہ 2-3 سالوں سے لوگ گاؤں میں ایسے جو ہے کورسز بہت چل رہے ہیں. کوئی 1000 روپے کی فیس دے کر کوئی کسی طریقے سے بہت سارے کورسز افتتاح کے چل رہے تھے. 2 سالوں سے تقریباً میرے ایسے کورسز بہت سے سامنے آئے سوشل میڈیا پہ آتے رہتے ہیں لیکن کسی کورس میں مجھے کوئی جو ہے دلچسپی نہیں تھی. لیکن جیسے ہی الحمدللہ جامعہ کی طرف سے یہ کورس کی ابتدا ہوئی اور اس کا نصابی خاکہ دیکھا تو یعنی دل میں جو کچھ آیا اور دل میں جو کچھ خوشی ہوئی اور جو مسرت ہوئی اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں. بہت خوشی ہوئی اور الحمدللہ ہم بہت شکر گزار ہیں بہت احسان مند ہیں حضرت امیر جامعہ حضرت استاد الاساتذہ حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی دعوت برکاتہم کا کہ انہوں نے جو ہے سال گزشتہ اس جو ہے پروگرام کو شروع فرما کر اس کورس کو شروع فرما کر ہم پر بہت احسان کیا ہے اور ہم اس کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے بہت خوشی اور بہت مسرت اور شادمانی اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ہم اس کے اولین فارغین میں ہیں. الحمدللہ بہت بہترین نصاب تھا بہت شاندار نصاب تھا. ایسی کتابوں کا تعارف ہوا جیسے فقہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ فقہ آج تک ہم نے فقہ کتاب نہیں تھی لیکن فقہ کو جب ہم نے پڑھا الحمدللہ ہمیں اس سے جو کچھ معلومات ہوئی وہ ہمیں پورے اب تک جتنے بھی ہم نے تعلیم حاصل کی 10 11 سال 12 سال 15 سال جتنے بھی حاصل کی اس میں کہیں بھی ہمیں ایسی اس انداز میں جو فقہ العلوم میں ہمارے لیے معاملات کا جو علم حاصل ہوا ہے فقہیات کا جو علم حاصل ہوا ہے کہیں بھی حاصل نہیں ہوا. تو اور بھی دیگر کتابیں ہیں تو ہم جو ہے اس کورس کو جو ہے میں نے اسی لیے جو ہے فوراً جو ہے جیسے ہی مجھے معلوم ہوا تو میں نے فوراً جو ہے اس کے لیے اپلائی کیا اور فوراً جو ہے اس کے لیے میں نے رجسٹریشن کرا کر اس میں داخلہ لیا اور پورے سال الحمدللہ کوتاہیاں ہوئی رہزیاں بھی ہوئی سب ہوا لیکن الحمدللہ جو کچھ سیکھا بہت سیکھا اور پچھلے 10 سال میں جو گیپ رہا اس گیپ کی یعنی اس 1 سال میں بھرپائی گئی. ہم پھر دوبارہ سے شکر گزار ہیں اور احسان مند ہیں حضرت امیر جامعہ حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی دعوت برکاتہم کے
کہ اس پروگرام کو ہمیشہ کے لیے شروع رکھنے کا ان کا پروگرام ہے، ان کا ارادہ ہے۔ اللہ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور جو ہے اس جامعہ کو، یہ جامعہ صوبہ راجستھان سے ہے، صوبہ راجستھان میں ہے، اسی راجستھان سے میرا تعلق ہے، میرا بھی آنا جانا ہمیشہ اس جامعہ میں رہا ہے، اگرچہ حضرت کبیر جامعہ اور دیگر اساتذہ سے اتنا تعلق نہیں رہا ہے، والد محترم ہیں ان کے تعلقات ہیں۔ خیر، اب انشاءاللہ جامعات سے ہمیشہ تعلق رہے گا، ابھی نسبت جڑ چکی ہے، تو اس جامعہ نے بہت، جیسا کہ ابھی بیان ہوا، جیسا کہ ساتھیوں نے بھی کہا ہے، اب تعلق کی مزید الفاظ میرے پاس نہیں ہے۔ اس جامعہ نے نصابی خاکہ جو ایک نئے انداز میں جو پیش کیا ہے، وہ حقیقت میں قابل تعریف ہے، اور اس کی ایک ضرورت ہے، اس زمانے میں ضرورت ہے، کیونکہ ایک درس نظامی کے جتنے بھی مدارس ہیں ان میں جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ایک عالم بنتے ہیں، اور عالم بن کے نکل جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا۔ ہنر کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اور انسان دنیا میں رہتا ہے تو اس کے لیے کمانے کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے جو ہے پیشہ اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہیں، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہنر اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے اس جامعہ نے پروگرام پہلے روز اول سے شروع کر رکھا ہے، الحمدللہ جامعہ اس میں جو ہے ترقی پذیر ہے، اور مزید ترقیات سے اسے نوازے اور تا ابد اسے قائم و دائم رکھے۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں جہاں مدرسہ ہے، وہاں کے جو حالات ہیں اور جو جن حالات مدرسے کو قائم کیا گیا تھا، وہ ایک ایسے ناگفتہ بھی حالات تھے کہ جن حالات میں یعنی سن 47 کے بعد کے حالات، سن 47 سے لے کے سن 1959 میں مدرسہ قائم ہوا ہے، تو یہ حالات ایسے تھے کہ وہ علاقہ پورا کا پورا ملک نہیں، اس علاقے کی اکثریت گاؤں جو ہے مرتد ہو چکے تھے، یعنی غیر اسلامی مسلمان غیر مسلم ہو چکے تھے، اور جو ہے جو غیر مسلم ہو چکے تھے ان کا تو مسئلہ ایک طرف، اور جو مسلمان تھے ان میں بھی جو دینی بیداری تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ جس کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ خیر، مختصر یہ ہے کہ ہمارے دادا محترم حضرت مولانا مفتی رسول خان صاحب دام برکاتہ نور اللہ وقدہ نے اس علاقے کو آبیات کیا ہے، اور ان کے دیگر ساتھی حضرات ہیں، حضرت مولانا ابراہیم صاحب البر میں تھے، اور ادھر مولانا قاسم صاحب نام حضرت مولانا قاسم صاحب، تو ان حضرات نے جو ہے وہاں محنتیں کی ہیں۔ خیر، جو اب وہ اس علاقے میں دوبارہ سے پھر ایسے ہی حالات ہیں، اور ایسے ہی حالات دوبارہ سے اس علاقے میں درپیش ہیں، جو ہمارے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں ہے۔ ہم اپنے اساتذہ کرام اور اپنے ساتھی علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، اور اس علاقے میں جتنی ہم سے اللہ مدد لے سکے، اور جتنی اللہ نے ہمارے مقدر میں وہاں مدد اور دین کی خدمت مقدر کر رکھی ہے، اللہ ہم سے خوب مدد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ ہماری تو خواہش ہے کہ آپ حضرات کے تاثرات کے ساتھ آپ کے علاقے کے حالات سے مکمل آگاہی ہو جائے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ تمام حضرات کو تاثرات اور تعارف کے ساتھ تاثرات کا موقع دیا جائے۔ آپ کی بھی خواہش ہے تاکہ سب ایک دوسرے سے متعارف ہو سکیں، لیکن تکرار سے بچتے ہوئے تاثرات میں بھی یہ ضرور ہے کہ کثرت الالفاظ تدل علی کثرت المعانی، لیکن تکرار نہ ہو جائے۔ اس ورنہ قاضی مجاہد اسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے 1997 میں بامبے کے سیمینار میں فرمایا کہ میں حاضر تھا کہ جس طریقے پہ مال میں اسراف جائز نہیں، اسی طرح الفاظ کے استعمال میں بھی اسراف جائز نہیں۔ وہ اشارات ہمارے اشتہارات جو ہوتے ہیں جلسوں کے، لہٰذا میں نے آپ حضرات کی اجازت سے 3 منٹ کی تعین کی جاتی ہے۔ آپ حضرات بھی اس پہ تیار ہوں گے کیونکہ آپ کے تاثرات بھی آ جائیں، تعارف بھی ہو جائے، اور حضرت امیر جامعہ کا خطاب بھی ہونا ہے۔ 3 منٹ کے اندر تاثرات اور کوئی بھی تاثرات میں ادارے اور کورس کے سلسلے میں تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ اگر جو ساتھیوں کی جانب سے آ چکا ہے تو تکرار نہ ہو تو بہتر رہے گا۔ مولانا محمد طیب صاحب سے درخواست ہے کہ آئیں اور اپنے تعارف اور تاثرات پیش کریں۔ ایک آپ سے حضرات ماشاءاللہ
اور میں کہا کہ اللہ آپ کی رحمت کو باعث مقامت کی بنا دے. میری ایک گزارش یہ بھی ہے تمام لوگوں سے، یہ کورس کا پہلا سال مکمل ہوا اور الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کورس میں اور اس نصاب میں مزید استحکام ہے. اگر آپ کے تجربے میں، آپ کے تاثرات میں اگر یہ بات بھی ثابت ہو کہ یہاں کہیں کہاں ہماری کوئی کمی رہی یا آپ کے نظریے اس میں اور بہتری لا رہی ہے، کچھ اور تجویز ہو تو بلا کسی طرح کے آپ کا اظہار کرنا ہے. میری سے شروع کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم امیر جامعہ اور حضرات اساتذہ کرام اور شرکاء، میرا نام محمد طیب انصاری. میرا تعلق ایک گاؤں بریال پور ضلع جامتارا جھارکھنڈ سے ہے اور میرا تعلیمی سلسلہ 2006 سے 16 تک مدرسہ جامعۃ القرآن کفلیدہ سورت گجرات میں شعبہ حفظ، قراءت اشر صغیر اور عالمیت کی تکمیل ہوئی اللہ کے فضل سے. سن 2014 میں میری فراغت ہے. اس کے بعد 2 سال سرزمین بنگال میں تدریسی خدمات کا موقع ملا اللہ کے فضل سے. اس کے بعد فی الحال 4 سال سے اپنے جے پور چاند پول کپڑا مارکیٹ سیکر ہاؤس حاجی کالونی نگینہ مسجد میں امامت اور مکتب کی خدمت کر رہا ہوں اللہ کے فضل اور ہم بزرگوں کی دعا سے. جہاں تک تاثرات کا تعلق ہے تو سب سے پہلے میں امیر جامعہ اور حضرات اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں کہ پرانی خواہش تھی کہ افتاء کا کورس کریں، لیکن چونکہ حالات ایسے آئے جس کی وجہ سے عالمیت کے بعد تدریسی اور دوسری مشغولیت میں لگ گئے. لیکن جب یہ اعلان سنا جامعہ کی طرف سے تو بہت خوشی ہوئی اور فوراً جامعہ میں آ کر داخلہ لیا اور 1 سال کا کورس مکمل ہوا اللہ کے فضل سے. اس 1 سال کا کورس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، خصوصی طور پر نصابی جو کتاب ہیں اور مشفق اساتذہ کرام نے جس انداز سے پڑھایا اور خصوصی طور پر حالات کے تقاضے اور فقہ اسلامی کے اوپر جو موضوعات کے اوپر محاضرات ہوئے ہیں ان سے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور بہت زیادہ اس سے ہم متاثر ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا اور اس طریقے سے علمی سلسلہ چلتا رہا. اور چونکہ ایسے موقع میں جہاں پر ہم فارغ رہ کر اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں اور ایک ٹیکنالوجی جو موبائل ہیں جس پر ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ایسے حالات میں ہماری وقت کو ایسی دینی تعلیم اور تعلیمی سلسلے میں لگا دینا یہ جامعہ کی طرف سے بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع کو فراہم کیا اور ہم نے 1 سال اس کورس کو مکمل کیا. اور اس جامعہ میں آنے کے بعد اس جامعہ کو جو تعارف سنا اور جامعہ کے جو حالات سنے ہیں ماشاءاللہ کہ ہر اعتبار سے جو خدمات ہیں اور ابھی کی زمانہ جن نصاب کی ضرورت ہے جو ہر ایک اپنی اولاد کو یہ چاہتے ہیں کہ دینی اور عصری دونوں تعلیم ہو، اس نصاب کو اس جامعہ نے منتخب فرمایا ہے. اور اس نصاب کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ ہر جگہ میں جا کر اس جامعہ کا تعارف کرائیں، جہاں بھی جائیں اور تعارف کرا کر اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجنے کی ترغیب دیں تاکہ جو زمانے کی تقاضے ہیں اور جن علوم کی ضرورت ہے ان علوم سے وہ آراستہ ہوں اور کامیاب ہو سکے.
بس یہ مختصر سے تاثرات ہیں. بس آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی امیر جامعہ اور ہمارے اساتذہ کرام جنہوں نے سال بھر خوب محنت سے اور لگن سے اور تربیتی انداز میں مشفقانہ انداز میں ہمارے نصاب تعلیم کو مکمل کیا، آئندہ بھی ہم اساتذہ سے جڑنے کے لیے تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اساتذہ سے قلبی محبت عطا فرمائے اور روحانی محبت عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اساتذہ سے یہ لگاؤ رکھنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی جامعہ کو قبول فرمائے، ہمیں جامعہ کو قبول فرمائے، اور جو نسبتیں اس جامعہ سے لگے ہوئے ہیں جن کا تعلق ہے ہر ایک کو قبول فرمائے اور آخرت میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مولانا محمد ندیم ردیمی کو کہ وہ آئیں اور اپنا تعارف پیش کریں. ایک درخواست یہ کہ تاثرات کے لیے مناسب ہوگا کہ آپ حضرات تحریری طور پہ دے دیں تاکہ یہاں کا وقت بچ سکے. جو بھی آپ کے تاثرات ہیں تفصیل کے ساتھ آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ دیں، ورنہ ہم کاغذات کو کمرے میں پہنچا دیں گے اور وہ یہاں کے ریکارڈ میں محفوظ ہو جائے گا. اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے جو بھی آپ کے تاثرات ہوں نصاب کے بارے میں، ادارے کے سلسلے میں. سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں امیر جامعہ کا اور تمام اساتذہ کرام کا اور آپ تمام حضرات کا بھی. میرا نام محمد ندیم اور میرا تعلق خطولیز ہے جو خطہ ولی کے نام سے موسوم ہے. میری ابتدائی تعلیم اسکول میں ہی اور اس کے بعد جامعہ الہدایہ سے میری فراغت ہوئی اور اس کے بعد میں نے ایم اے کیا ہے انگلش آنرس سے. اور موجودہ سرگرمی میں جامعہ عربیہ خالد العلوم بابو والی مدرسے میں اکاؤنٹنٹ کے اسسٹنٹ ہوں، جس کو محرر کہہ سکتے ہیں یا طلب کے نام سے موصول کر سکتے ہیں. اور عوام میں خاص جو نوجوان ہیں جن کے لیے جو ضلع کے تعلق سے ان کے اندر لا علمی ہے اور اسی طریقے سے جو اسلام کے متعلق جو ان کے خیالات بدل دیے گئے ہیں ان کے اساتذہ کی طرف سے جو کہ بدین ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ باقی نظریات سے متعلق رکھتے ہیں، تو ہم ان پر محنت کرتے ہیں اور ان کے سوالات کا تسلی بخش جواب دیتے ہیں. اور اس کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک فتویٰ جو کہ مدلل بھی ہو اور تحقیق شدہ بھی ہو تو دوسرے نقطے کو چاہیے کہ وہ اپنی توسیع کی دستخط کر دے، دوبارہ سے دلیل کو نہ دہرائے. تو جتنے بھی تاثرات اب تک بیان کیے گئے ہیں میں اس کی توثیق کر دوں گا. اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں امیر جامعہ کا. السلام علیکم. شکر اللہ. اس کے بعد مولانا محمد جاوید خان آئیں اور اپنا تعارف پیش کریں. السلام علیکم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. محترم بزرگوں، ساتھیوں اور اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسے اللہ والوں کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا. اس کے بعد میں اپنا تعارف کر رہا ہوں. میرا نام محمد جاوید خان ہے اور میں اسی صوبے سے یعنی راجستھان کے ڈسٹرکٹ پاٹنہ سے تعلق رکھتا ہوں. تعلیمی ابتدا میری 2007 سے 2020 تک ہے. دارالعلوم بڑودہ گجرات میں مکمل عربی بورڈ سے افتتاح تک تدریس افتتاح میں مکمل کیا. اس کے بعد فراغت کے بعد 1 سال سے جے پور میں نوجواس میں دین کی خدمت انجام دیتا ہوں. تاثرات کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ ہم نے جہاں پڑھا ہے افتتاح میں پڑھا ہمیں حسین کیے، لیکن جو یہاں معاشرہ کا سسٹم ہے تو وہاں نہیں تھا. مطلب مقابلہ دیکھنے کو دیتے تھے، لیکن یہاں جو تجربے کار ہیں عالم دین جو باہر رہتے ہیں ان سے مہینے میں 1 بار 2 بار ہمیں وہ سیکھنے کو ملا. کافی جو تجربے کی چیزیں ہیں جو باہر رہتے ہیں کام کرتے ہیں اور ان کو اس چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے، تو ہمیں جو دانیانے کے جو پروگرام ہوتے رہے مہینے میں 1 بار 2 بار اس سے ہمیں کافی سیکھنے کو ملا اور کافی فائدہ ہوا. اور بھی بہت سی چیزیں ہمارے اساتذہ کرام جو تربیتی لائن سے تھی، درسی لائن سے تھی، دنیاوی زندگی جینے کے معیشت و تجارت سے ہماری رہنمائی فرمائی. قابل تعریف ہیں. اللہ تعالیٰ
جامعہ کی طرف سے ان کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی زیر سرپرستی دین کی خدمت کرتے رہیں۔ السلام۔ مولانا محمد عارف ولد رفاقت علی تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہر فن اساتذہ کرام کی نگرانی میں ایک سالہ اختارہ کورس مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس ایک سالہ کورس کو مکمل کرنے کے بعد بے حد قلبی مسرت اور خوشی ہوئی۔ میرا نام محمد عارف ولد رفاقت علی، میں ضلع ہریدوار کے روڑکی اتراکھنڈ کا رہنے والا ہوں۔ میں نے اول تعلیم اپنے شہر کے قریب ایک گاؤں جہاں میں رہتا ہوں وہاں مکمل کی، پھر اس کے بعد میں دارالعلوم دیوبند چلا گیا۔ وہاں میں نے دورے کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تکمیل ادب اور تحفظ ختم نبوت کا شعبہ مکمل کیا۔ اس کے بعد سے میں سہارنپور میں حضرت الحاج شاہ حافظ عبدالستار صاحب نانکوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں 3 خدمت کے لیے آ گیا۔ وہاں 5 سال سے خدمت انجام دے رہا ہوں۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے، یہی گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے حق میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح دین کی خدمت دیتا رہے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد مولانا عبدالقدوس صاحب آئیں اور اپنا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم محترم میرے ساتھی اور اساتذہ کرام، میرا نام عبدالقدوس ہے۔ میں جھارکھنڈ اسٹیٹ اور دمکا ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس افتتاح سے کرنے سے پہلے کی بات کروں تو میری تعلیمی سلسلہ سن 2000 میں گجرات میں ادارہ ہے خالصہ کرمانی مدرسہ ہے، اور پھر وہاں ناظرہ قرآن آیا 2 سال میں وہیں پڑھا۔ اس کے بعد 2 سال کی تعلیم موقوف رہا۔ اس کے بعد سن 4 میں جامعۃ القرآن قفلے کا سن 4 سے سن 15 تک وہیں میں نے تعلیم حاصل کی، جس میں حفظ قرآن اور قرآن حفظ معاصی اور فضیلت تعلیم وہیں کی حاصل کی۔ اس کے بعد جب میں گھر آیا اور اپنے والد صاحب سے کہا مجھے عربی ادب اور میں افتتاح کرنا چاہتا ہوں، تو میرے والد صاحب نے اور بھائی نے کہا اب میں آگے پڑھا نہیں سکتے، کیونکہ حالات خراب تھے جس کی وجہ سے منع فرما دیا۔ اور میرے جو ساتھی تھے وہ لوگ آگے پڑھنے کے لیے سہارنپور کوئی دیوبند چلے گئے، لیکن اس کے بعد میں گجرات میں ایک مسجد میں امامت اور مکتب پڑھاتا تھا۔ وہاں 3 سال پڑھنے کے بعد پھر موقوف ہوا، پھر کئی جگہ کام کیا میں نے۔ اس کے بعد پہلے 1 سال سے ابھی موجودہ اسی جے پور میں لمبیاواس نور نگر پرانی مسجد میں امامت اور کتابت اور مکتب کی ذمہ داری ہے۔ اور تاثرات کی بات جو ہے تمام ساتھیوں نے کر دیا ہے۔ بس میں اس جامعہ سے جو میں نے حاصل کیا بہت، جب میں یہاں سے گھر گیا رمضان سے پہلے میرے والد صاحب نے تو مسائل سے کچھ امتحان کے اوپر کیا، تو میں نے بتایا میرے والد صاحب بہت خوش ہوئے کہ چلو 1 سال کورس میں کچھ کو فائدہ ہوا۔ تو میں اس جامعہ کے اساتذہ اور اس جامعہ کے جو روح رواں ہیں مولانا فضل الرحیم مجددی دامت برکاتہم العالیہ، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ بس انہیں چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ مولانا عبدالباسط شیخ تشریف رکھتے ہو تو آئیں اور اپنا تعارف پیش کریں۔ تاثرات آپ حضرات تحریری طور پہ تفصیل کے ساتھ دے دیجیے گا انشاءاللہ۔
اور ریکارڈ میں رہے گا اور اس سے ہم لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے. آپ کے تاثرات اور تجاویز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. میرا پورا نام عبدالباسط محمد نفیس ہے. میرا آبائی وطن بچرامہ ضلع رائے بریلی یو پی ہے اور میرا وطن اقامت رہائش گاہ ممبئی ہے. اور میری تعلیمی سلسلہ جو دینی تعلیم کا جو سلسلہ وہ 2005 سے حفظ سے شروع ہوا جو ممبئی میں ہی میں نے پورا کیا. اور اس کے بعد پھر دارالہدایہ سے میں نے ششم تک تعلیم حاصل کی. اس کے بعد دارالدیوبند میں 2 سال فراغت کیے. اس کے بعد جو ہے دعوت و تبلیغ میں سال لگا. اب 2024 میں دوسرے سال کا بھی ارادہ ہے, اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے. اور ابھی جو مشغولی ہے وہ ممبئی میں مسجد میں امام کے حیثیت سے ہوں اور ایک مدرسے میں درس تدریس سے کی حیثیت سے بھی ہوں. اور آخری میں صرف اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست ہے کہ جس طرف سے انہوں نے ہم سب کو اس مدرسے میں جمع کیا ہے اسی طرف سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا حسیب الرحمان تشریف لائیں اور تعارف پیش کریں. حامدوں و مسلیہ اما بعد. دوستو, میرا نام حسیب الرحمان ہے. ضلع سہارنپور میں ایک گاؤں ہے ملک پور کے نام سے, میں اس گاؤں کا رہنے والا ہوں. اور میرا تعلیمی سلسلہ اپنے گھر سے ہی شروع ہوا. ماشاءاللہ میری والدہ محترمہ حافظ قرآن ہیں, انہی سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز فرمایا. قرآن کریم ناظرہ مکمل اپنی والدہ سے کیا اور انہی سے تقریباً 5 پارے میں نے حفظ کیے. پھر 1991 سے غالباً جامعہ اسلامیہ ریڈی تاجپورہ ایک ادارہ ہے, ہمارے علاقے کا مشہور ادارہ ہے, اس میں میرا داخلہ ہوا اور میں نے قرآن کریم حفظ وہیں مکمل فرمایا. اسی طریقے سے فارسی سے لے کے دورے تک میں نے وہیں تعلیم حاصل کی. 2004 میں میری فراغت ہوئی. فراغت کے بعد سے میرا جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوا وہ ہمارے علاقے کا ایک مشہور ادارہ ہے جامعہ سرکاریہ فیض الرحیم کے نام سے, جو نانکے میں واقع ہے. میں 2004 سے اس ادارے میں شعبہ عربی میں مشغول ہوں. اس وقت جو ہے میری جو زیر درس کتابیں ہیں وہ مشکات جلالین, اسی طریقے سے اور کیا نام جو ہے قدوری وغیرہ کتابیں ہیں. میں ان کتابوں کو پڑھاتا ہوں اور اساتذہ کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ جڑا ہوا ہوں. تعلیمی نظام سے منسلک ہوں, اللہ کا شکر ہے. یہاں کافی دنوں سے ذہن میں ایک خاکہ تھا کہ بھائی افتاء کا کورس کیا جائے. ہمارے ایک ساتھی یہاں ایک جامعہ ہدایت میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں, مولانا مکرم صاحب, انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے ہمارے داخلے کے یہاں کاغذات کی تکمیل فرمائی اور اس تعلیمی سلسلے سے دوبارہ شروع ہوئے. دوبارہ ہم جڑے, بہت اچھا لگا. ہمیں جو ہے جامعہ سے جامعہ کے جو اساتذہ ہیں ان سے جو ہمارا تعلق ہوا وہ بہت اچھا لگا. اساتذہ بہت ہی عمدہ ماشاءاللہ ہمیں بہت ملے, انہوں نے ہماری بہت اچھی رہنمائی فرمائی. البتہ یہ جو درسی کتابیں ہیں, ان درسی کتابوں میں ایک کتاب ہم نے فقہ البیوع کے نام سے پڑھی ہے. وہ فقہ البیوع بہت عمدہ کتاب ہے لیکن اس کا کوئی اردو ترجمہ نہیں ہے. یہ ایک کمی محسوس ہوئی چونکہ ابھی ہدایت کا دور ہے. تمام طلبہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو عربی کتاب سے ہی اپنا مسئلہ حل فرما لیں. تو میری گزارش ہے ساتھیوں سے بھی, اپنے جامعہ کے اساتذہ سے بھی, یہاں کے روح روا سے بھی کہ اگر کوئی اس کا ترجمہ
لکھ دے اور اس کی تکمیل کر دے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے کو اللہ تعالی قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ عام لوگوں کے لیے تو ترجمہ مفید ہے، لیکن افطار کرنے والے حضرات اصل کتاب ہی سے رجوع کریں، زیادہ بہتر رہے گا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ حضرات تواضع سے اوپر اٹھ کر کے جو بھی ذمہ داری اس کو بیان کر رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا آپ ناظم تعلیمات لکھے تو ایک میں ناظم تعلیمات ہوں، بہتر رہے گا وہاں تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے سے تعارف کی وجہ سے ساتھی آپ ان کے ایک سے واقف ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں مولانا عبدالواحد صاحب کو جو تشریف لائیں اور تعارف پیش کریں۔ تاثرات کے لیے ہم نے آپ سے درخواست کی ہے، تحریراً وہ آپ سے حاصل کر لی جائے گی۔ تعارف پیش کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں جامعہ روح رواں حضرت الحاج مجددی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ جو تکمیل کتابہ یک سالہ کورس شروع کیا ہے، اسی کی نسبت سے آج ہم لوگ یہاں سب اکٹھا ہوئے ہیں، ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ یہ سب انہی کی محنت اور جد و جہد کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سب لوگ اکٹھا ہوئے اور ایک دوسرے کو اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ جہاں تک تعارف کی بات ہے، میرا نام عبدالواحد بن سلیم احمد، ضلع سہارنپور کے اندر ایک گاؤں ہے مغل مزرع، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ ابتدائی تعلیم میں نے اپنے گاؤں کے اندر ہی ایک ادارہ ہے عاصم العلوم کے نام سے، وہیں میں نے ناظرہ سے لے کر حفظ کلام اللہ تک تکمیل کی۔ اس کے بعد فارسی اور عربی اول کی تعلیم نلہیڑا حیات العلوم کے اندر ایک مدرسہ ہے وہاں پر کی، پھر عربی گون سے اور دورہ حدیث تک ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، اور 2006 کے اندر جب دارالعلوم سے میری فراغت ہوئی تو پھر میرا ارادہ تھا کہ میں تکمیل ادب کا بھی کورس کروں، تو اس کے لیے میں نے مدرسہ شاہی مراد آباد کے لیے سفر کیا اور وہاں پر الحمدللہ داخلہ ہوا، اور پھر وہاں پر یک سالہ کورس میں نے مکمل کیا۔ اور اس کے بعد پھر میں ضلع سہارنپور کے مشہور معروف ادارہ جامعہ ستاریہ فیض الرحیم ناندہ، جو حضرت الحاج شاہ عبدالستار صاحب نور اللہ مرقدہ کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے۔ 1933 سے ادارہ قائم ہوا ہے، جو الحمدللہ آج ترقی پذیر ہے اور وہاں پر مشکات شریف تک تعلیم ہوتی ہے۔ یہ جو حال جن کا میں نے تذکرہ کیا بزرگ کا، یہ اپنے زمانے کے کتب اور ابدال ہوئے ہیں۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ میرا مدفن مکہ المکرمہ کے اندر ہو، اور ان کی یہ خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی، کیونکہ آپ مستجاب الدعوات بھی تھے اور وہیں پر آپ کا مدفن ہوا۔ آج انہیں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جامعہ ستاریہ فیض الرحیم نام کا یہ تعلیمی خدمات انجام دے رہا ہے اور دین دنیا تو ترقی کی طرف گامزن ہے۔ وہاں پر میں شعبہ عربی کے اندر منسلک ہوں، اور مجھ سے جو کتابیں متعلق ہیں وہ زیادہ تر ادب کی کتابیں ہیں، ریاض الواضحہ، دوم سوم، اور اسی طریقے سے نفاذ العرب اور ہدایہ سالس بھی ابھی 2-4 سال سے میرے متعلق ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دینی تعلیم کے لیے قبول کیا، اور آپ حضرات سے دعا ہے کہ آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جو زندگی باقی ہے دینی تعلیم سے ہی متعلق رکھے۔ جہاں تک یک سالہ کورس کا تعلق ہے، جب میں نے تکمیل ادب مکمل کیا تو میرا ارادہ تھا کہ میں تکمیل اقتا بھی کروں، لیکن حالات اس وقت اس طرح کے نہیں تھے کہ میں تکمیل اقتا کر سکوں اور تعلیمی سلسلہ شروع رکھوں۔ لیکن جب سال گزشتہ، جیسا کہ ابھی مولانا نصیر الرحمان صاحب نے بھی ذکر کیا، یک سالہ کورس کا اعلان ہوا، تو ہمارے ساتھی ہیں
جو یہاں کے استاد الحدیث ہیں مولانا مکرم صاحب حسین، انہوں نے ہم کو اس کی طرف ابھارا اور اس کی طرف رہنمائی فرمائی، اور انہوں نے ہی ہم 3 ساتھی ایک ہی مدرسے کے اندر پڑھاتے ہیں، انہوں نے ہی ہمارے مکمل رہنمائی فرمائی اور داخلے کی جو کارروائی تھی وہ بھی انہوں نے کرائی، اور ہم نے الحمدللہ پورے سال یہاں کے جو اساتذہ ہیں ہمارے تکمیل تاکہ اس میں شہر غازی صاحب اور مولانا ندوی صاحب اور اسی طریقے سے مولانا ابرار صاحب، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی جدوجہد کے ساتھ ہم کو پڑھایا اور ہم کو نئی نئی معلومات ہوئی، اور بہت سے مسائل جن سے ہم واقف نہیں تھے وہ بھی ان سے بھی ہم واقف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان اساتذہ کا سایہ ہمارے اوپر قادر قائم فرمائے، اور میں انہیں باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا محمد نسیم رحیمی آئیں اور اپنا تعارف پیش کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام تعریف حمد و ثنا اس خالق و مالک رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے انسان کو نطفے سے پیدا کر کے علم سے آراستہ کیا اور فرشتوں سے افضل بنا دیا، اور اس کے بعد صلوات ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تاج الانبیاء ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نسیم ہے اور والد صاحب حافظ محمد صاحب ہیں جو کہ میکینیکل لائن سے تعلق رکھتے تھے، باوجود حافظ ہونے کے انہوں نے اس کو پیشہ مقرر نہیں کیا اور ہمیشہ میکینیکل لائن سے جڑے رہے، اور دادا صاحب کا بھی یہی حکم تھا۔ اس کی خاص بات یہ رہی کہ انہوں نے 10 سال تک فی سبیل اللہ فقیران مسجد میں کھتولی کے اندر امامت کے فرائض انجام دیے، اور انہوں نے یہی ہدایت ہمیں کی کہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دو اور ذریعہ معاش کو اللہ پر چھوڑ دو، اور جو کوشش ہو سکے حلال روزی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا رہے گا، اس کے پیچھے دوڑ مت لگاؤ۔ اسی کے تعلق سے والد صاحب جو ہے ہمیشہ یہ سوچتے رہے کہ وہ کس ادارے کا انتخاب کریں کہ جہاں پر ایسی تعلیم حاصل ہو سکے کہ جو دونوں کا سنگم ہو۔ اس وقت میں دارالعلوم دیوبند ہو یا ندوۃ العلماء ہو، دونوں جگہ پر یہ امتزاج جو ہے نہیں مل رہا تھا، اور دونوں تعلیم کا امتزاج نہ ہونے کی وجہ سے غور و خوض کرنے پر پتہ لگا کہ راجستھان میں ادارہ جامعۃ الادیان سے موسوم ہے، اور اس کے اندر یہ دونوں تعلیموں کا سنگم بھی ہے، اور وہاں کے جو بانی ہیں وہ روحانی شخصیت بھی ہیں، تو لہٰذا اگر روحانی شخصیت نہیں ہوگا تو وہ اسلام کی روح کو طلبہ کے اندر نہیں سمجھ سکتا، اور اگر وہ ٹیکنیکل لائن کا فنون سے واقف ہوگا تو وہ آدمی کو مادی زندگی کی طرف ڈھال دے گا، اور اگر وہ سیاست سے وابستہ نہیں ہوگا تو وہ اس کو تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا کر دے گا۔ پر تینوں چیزوں کا امتزاج جو ایک شخصیت میں ملا وہ ہے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی، جنہوں نے ان تینوں چیزوں کو جمع کیا۔ علم کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ شریعت کا علم اگر خالص ہوگا، شریعت کا علم ضروری ہے کیونکہ وہ رہنمائی کرتا ہے، اگر وہ خالص شریعت کا علم بھی ہوگا تو اس سے یہ نقصان ہوگا کہ اس کے فتووں کے اندر اتنی تنقید اور اتنی قیود ہوگی کہ وہ لوگوں کو جینا مشکل کر دے گا، اور اگر وہ تصوف اور روحانیت کے اندر خالص ہوگا تو یہ فن اس کو رہبانیت کی طرف لے جائے گا اور اس سے عوام کو فائدہ نہیں پہنچے گا، اور وہ اگر خود سیاسی ہوگا تو اس سے یہ نقصان ہوگا کہ وہ گھمنڈ اور تکبر میں چور ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ پر تینوں چیزیں اگر ایک ساتھ مل جائیں تو یہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کا اپنائی بن جائے گا، کیونکہ جہاں اسے رہبری کے طور پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم اس کے پاس میں ہے، دوسری طرف روحانی اعتبار سے اندر سے اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی موجود ہے، معرفت کا اصول اس کے پاس میں ہے، اور تیسری طرف وہ سیاست کے اعتبار سے وہ جو ہے تمام حالات سے واقف ہے، لہٰذا وہ جو اب فیصلے کرے گا اور امت کی رہبری کرے گا وہ بہت زیادہ جامع ہوں گی، لہٰذا یہ تمام چیزیں غور کر کے والد صاحب نے جامعہ الادیان میں ایڈمیشن کرایا، اور یہیں سے 9 سال لگا کر کے
کیرا کے اندر فراغت ہوئی 2013 میں. اس کے بعد میں ڈپلومہ ان میکینیکل انجینئرنگ کی اور پھر سہارنپور سے DUMS کیا اور ساتھ میں 3 سال جو ہے امامت بھی کی. ایک چھوٹے سے مدرسے کے اندر لازمی تعلیمات بھی رہا اور پھر اس کے بعد میں خدمت کے پیشے سے منسلک ہو گیا. اور آخر تک یہی امید ہے انشاءاللہ کہ جو علمی کام ہے وہ چلتا رہے اور اللہ تعالیٰ دین کی خدمت بلا کسی عوض کے کرنے کی توفیق عنایت فرماتا رہے. رہی بات میں کھٹولی سے ہوں. کھٹولی جو ہے یہ متصل ہے بھولت سے. یہ ضلع مظفر نگر کے اندر UP میں پڑتا ہے. جامعہ ماشاءاللہ ایک ایسے ادارہ ہے جہاں سے علم اور حاصل کرنے کے بعد یا فراغت حاصل کرنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی چیزوں سے نوازا ہے. باوجود یہ کہ علم کا بحران ہے، قحط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو خصوصیات یہاں کے فالقین حضرات کے اندر ہے وہ میں نے نہیں پائی. یہ آپ کو کہیں پر بھی مایوس نہیں ہونے دیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اساتذہ کرام اور تمام جو بھی منتظمین حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی رکھے، ادارے کو جو ہے شاداب و شاداب رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے منظم طریقے سے دلوں میں اخلاص کے ساتھ اچھی سے اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واہ دعوانا. اس کے بعد مولانا وحید الرحمن صاحب تشریف لائے اور اپنا تعارف پیش فرمائیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام وحید الرحمن ہے. والد صاحب مولانا نیاز احمد مذاکر، والد صاحب کے ساتھیوں میں مولانا غلام مصطفی صاحب، مولانا حبیب بانوی، مولانا عبدالرحیم صاحب قریشی نیازی، مولانا رفیع صاحب بھی میرے والد صاحب کے ہم سب ساتھیوں میں سے ہیں. آبائی وطن سلطانپور UP ہے لیکن مستقل رہائش سکونت ممبئی میں. والد صاحب تجارت سے وابستہ رہے لیکن اس کے باوجود ممبئی شہر میں تجارتی پیشے سے وابستہ ہونے کے باوجود ہم سب کو دینی تعلیم ترجیح کے ساتھ دی. ابتدائی تعلیم میری ممبئی شہر کا بڑا ادارہ ہے دارالعلوم غازیہ وہاں ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ انجمن اسلام میں نائٹ اسکول بھی پڑھتے رہے. انگلینڈ سے ششو کر کے پھر دارالعلوم دیوبند جانا ہوا. وہاں سے الحمدللہ 1998 میں فراغت ہوئی اور بہت اس وقت بہت کم عمری میں فراغت ہو گئی تھی. اور یہ ہمارے ساتھی چھوٹے سے اساتذہ کہتے تھے کہ آپ دوبارہ پڑھ لو. ہم 3 بھائی ایک ہی ساتھ ایک ہی سر میں دارالعلوم سے 1998 میں فراغت ہوئی. دارالعلوم سے فراغت کے بعد پھر اصلی تعلیم بدستور جاری رکھا. ممبئی یونیورسٹی سے MA BEd کیا اور ممبئی میں شروع میں جب اسلامک انگلش میڈیم اسکول کا چلن شروع ہوا تو بہت سے انگلش میڈیم اسکول کے بانیان میں رہا میں الحمدللہ اور اس میں تدریسی خدمت بھی انجام دی. اب اس وقت دعوت تبلیغ سے عملاً مستقل وابستہ ہوں اور ٹیکسٹائل کا ہول سیل بزنس ہے الحمدللہ اور اللہ والوں سے نسبت بھی ہے، روحانی تعلق بھی ہے اللہ والوں سے. دعوتی سفر بھی ہوتا رہتا ہے اور تجارتی سفر بھی ہوتا رہتا ہے. اس دوران الحمدللہ اللہ کے فضل سے جامعہ کی فکروں کے نتیجے میں افتاح سے وابستہ ہوا تو 22 سال فراغت کے 22 سال کے بعد تقریباً پھر تعلیم سے وابستہ ہونا سعادت بھی تھی، خوش نصیبی بھی تھی اور بڑا نفع ہوا. اللہ تعالیٰ شانہ وہ اس کے فیض و تعلیم جاری و ساری فرمائے، قیامت تک اس کو آباد رکھے، اس گلشن کو لوگ اس سے فیض اٹھاتے رہے. باخر دعوانا. اب میں درخواست کرتا ہوں محترم بھی ہیں ہمارے اور ہمارے بہت سینئر بھی ہیں جناب مولانا سلیم صاحب سے، جن کا تعلق برہانپور سے ہے کہ تشریف لائیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ برہانپور بہت ہی مشہور جگہ شیخ علی المتقی کا تعلق اسی علاقے سے تھا اور ملک کے نام پہ ایک ادارہ بھی ہے اور کنز العمال 25 سطحوں میں حدیث کا مجموعہ ہے شیخ علی المتقی ہندی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، میرا نام سلیم محمد ہے.
میرے والد بزرگوار کا نام شیر محمد ہے. میں نے ابتدائی تعلیم دارالتعلیم ثالثی میں حاصل کی، وہیں حفظ کیا، اور اس کے بعد دارالعلوم میں 1983 میں فراغت کی. پھر میں نے BA کیا اور ہائر سیکنڈری اسکول کا اس وقت ٹیچر ہوں. گورنمنٹ اسکول ہے اور الحمدللہ جتنے بھی پرسنٹا کی اور برہانپور کے علاوہ اور بلیوان کے اندر کمشنری کے اندر کوئی خدمت میں کثر باقی نہیں رکھتا. اور 1985 یا 84 میں جب افتتاح ہوا جامعہ ہدایت کا، اس وقت حاضر ہوئی تھی حضرت مولانا عالمیہ نور اللہ مقدرہ کے برآمد. اور میں نے جو مناظر دیکھے تھے اس وقت داغیہ پیدا ہوا تھا کہ کاش میں جامعہ ہدایت میں طالب علم کی حیثیت سے کبھی میرا داخلہ ہوتا، لیکن وہ خواہش سمجھنا پوری نہ ہوتے ہوئے مجھے افسوس تھا کہ اچانک میرے جامعہ کی ملاقات مجھے میں ہوئی. انہوں نے افتتاح کے بارے میں اظہار کیا. میں نے کہا عمر تو حائل نہیں ہوگی، آپ نے فرمایا قطن حائل نہیں ہوگی. اسی وقت الحمدللہ داخلے کا مولانا نعیم صاحب سے انہوں نے خواہش ظاہر کی اور میں نے ساتھ امید کی. لیکن مولانا ابرار صاحب بار فرما رہے ہیں کہ تاثرات نہ ہوں اپنے اساتذہ کے سامنے. میں اس کے بنیاد میں اس کو لکھا کی وجہ سے جامعہ کا مشن 2-3 منٹ میں انشاءاللہ اور اساتذہ کا تعلق مکمل کر دوں گا. جامعہ کی دعوت کی سمجھ میں آئی کہ اعتمادی کا ضروری دو بار آ جائے، اور اس کی فکر کا ایک پہلو یہ ہے کہ اصولوں پر سختی سے کاربند رہنے کے باوجود ہمارے دل اتنے وسیع ہوں کہ پورے اختلافات ہمیں پابندی اور دیوبندی کے اندر میں پھنسا سکیں. آئیے میں مولانا عارف صاحب سے ملیے. مفتی عارف صاحب مفتی اعظم بیپور شائستگی آپ کے ناشے گفتار سے ہوئیدہ اور فیض نوازی آپ کے سخن سے پیدا. ایسا لگتا ہے کہ امام حنیفہ اور امام مالک کا درس ہو رہا وقوع جدت دین اور وسعت مشرق سے موصوف ہیں. پھر کی جزیات کا گہری نظر عوام کی کس طرح ڈیل کرنا اور مطمئن کرنا اس فن کے گویا وہ بادشاہ ہے. اور طلباء کرام کو جو احترام دیتے ہیں دنیا میں اس نانائب میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں دے گا. لیکن طالب علم کو عملی کردار کا ابھارنا ابھرنا اور آمادہ کرنا ایک خاص نہیں کا وس معلوم ہوتا ہے. ابھی مفتی ذاکر صاحب دامت برکاتہم گئے بھی نہیں اور افسوس میں بیٹھے ہی تھے کہ اردو اور فطرت اور سمو فطرت سے متصل فضل و کمال سے آراستہ دریا علم و ادب باہر علم و عرفان علم الفاظ و معنی پر استادانہ مہارت محسن کلام عرب پر گہری نظر وقتانی میں جوہری آپ کے مقابلے میں بے جوہر اور حضور تعلیم تربیت سے باخبر کمال اعزاز احترام کا حامل ہونا اور جلوہ افروز ہوتے ہیں. کبھی عرب اشعار، کبھی اردو کے بڑے شعراء کا کلام، کبھی انگریزی کے برمے جملے بول کر خال الافظ سے بیدار کرنے کے لیے طلباء کو ایک مواد فراہم کرتے ہیں کہ مبارکباد دینے کو چاہتا ہے کہ ہمارا فخر رحیم صاحب آپ نے ایسے ہیرے کہاں سے لائے اور کیسے تلاش کیے. ہم تو حیران و پریشان ہیں. اللہ ایسی بصارت و بصیرت کا اس کا آپ نے تو پھر ہمیں بھی نصیب فرمائے. ادھر وقت مقرر پر مفتی عمران صاحب جلوہ افروز ہوتے ہیں. علم مقام عالی اور فائز ہیں. حدیث کی فقیہانہ عالمانہ تشریح اور فقہ کے قواعد ضوابط کے بیان میں مفتی عمران صاحب کی کوئی نظیر نہیں. اصول فقہ کے مختلف موضوعات پر دور مختار کا اسباب کے دوران سے بحث کر کے طلبہ کرنے کی تحقیق مباحثوں کو ذوق پیدا کرنے میں مزید اصول قوانین سے ان کا تفصیلی مقابلہ کرتے ہیں اور گویا فقہ سے مناسبت کی جو تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں ان کا وقت طلبہ کا پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. آئیے ہم میرے جامعہ سے ملتے ہیں. آج کے ان مایوس کن حالات میں سمندر میدانی حالات سے کشمکش کی طاقت رکھتے ہیں جو اپنا خصوصی تعلق اللہ و قوت ایمانی اور روحانی کی وجہ سے خاص یقین و کیفیت کے مالک ہوں اور جرأت ردانہ و کیفیت عاشقانہ اس زمانے کا بہتر اور حالت بدلنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہوں، جن کی تزکیہ نفس اور سلوک راہ نبوت کی بدولت دین کی اہمیت کفر کی نفرت دنیا کی حقارت اور کام کی محبت کی خدمت خلق وہ بھی دین کے تمام شعبوں میں اس طرح کے لوگوں کے ایمان پر ایک ہی دعا ہے تجھ پر ہندوستان ناز کرے عمر تیری خدا دراز کرے. ایسی حقیقتی شخصیت جامعہ ہدایت جن کے نام سے موسوم ان کے پرپوتے ہیں اور آپ کے والد بزرگا جو مولانا شاہ ہدایت صاحب مجددی کے پوتے تھے جن کو دیکھنے کی سعادت اور ان کی خدمت کرتے ہوئے اردو کے محترم حبیب جامعہ کو میری گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے اور جب سے یہ یقین ہے کہ آپ کہتے بات میں ان کو کرتے رہے ہیں. اسی وجہ سے آج ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں آپ کا ایک الگ ہی مقام میں بلند ہے اور آپ کے خدمات کا ہر شکر کا بد رہا ہے. کیا جامعہ، کیا رفتاری اسکولس، کیا IAS
IKS کی دہلی اکیڈمی کیا سپریم کورٹ کے مقدمات کیا روحانیت کا عظیم سلسلہ خاموشی کے ساتھ پورے ملک میں برسہ برس سے چل رہا ہے. ہم پہلے بھی آپ کے اس مشن سے جڑے تھے لیکن ہم دل کی گہرائیوں سے وابستہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کے جامعہ کو دہاڑو دینے کے لیے یا ادنا شادنا کام کے لیے ضرورت پڑے ہمیں صدا لگائیے گا اور ہم سب کو لبیک کہتے ہوئے حاضر پائیے گا. اور مولانا نعیم صاحب آپ بھی ہماری حاضری لگانا نہ بھولیے گا, ہمیں ضرور حاضری کا موقع دیجیے گا. خدا را یقین مانیے کہ جامعہ کے قدر کو ہم تو نہیں چکا سکتے لیکن یہ اللہ کو اپنے شاہ نشان اس جامعہ کو اس کا صلہ دے اور ہمیں ہدایت کی توفیق دے اور اللہ کے لیے معاف کرے. اللہ حافظ سلیم دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مفتی ذاکر صاحب سے مشورے کے بعد چونکہ ابھی زیادہ علماء کرام اپنے تاثرات کی اظہار سے باقی رہے ہیں, بڑی تعداد موجود ہے, تو اس کا متبادل یہ ہے کہ ابھی جب تک کی مجلس جاری ہے اس کے بعد جو حضرات باقی رہے ہیں شام کی نشست جو ہے بعد نماز مغرب وہ اجازت حدیث کی ہے, لیکن اس مجلس کو شروع کرنے سے قبل جو حضرات باقی رہ جائیں گے ان سب کو ہم پہلے موقع ضرور دیں گے تاکہ آپ حضرات کے جذبات اور احساسات سے ہم واقعات حاصل ہو سکیں. اور ہمارا بھی یہ ضرور ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے ہم کو تجویز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ اس نصاب کو نظام تعلیم کو بہتر مزید بہتر ہونے کے لیے کچھ کے سامنے آئے تو ان شاء اللہ اس کو سننے اور قبول کرنے کے لیے حاضر جزاک اللہ. تو باقی جو حضرات رہ جائیں گے وہ مایوس نہ ہوں, ان شاء اللہ ہمارے بعد پہلے ان کو موقع دی جائے گا, اس کے بعد اجازت حدیث کی مجلس ہوگی ان شاء اللہ. جزاک اللہ. یہ نظام انشاءاللہ قائم رہے گا. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مولانا عبید الرحمن خان قاسمی سے جو تشریف لائیں اور تعارف پیش کریں. میرا نام عبید الرحمن قاسمی اور ہمارا نیاز احمد مزاری ہے. ممبئی سے تعلق ہے. 1998 میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئی. دارالعلوم دیوبند سے قبل ابتدائی تعلیم جو ہے ممبئی کے ایک ادارے دارالعلوم مطالعہ سے کی اور درس نظامی کے ساتھ ساتھ میں باضابطہ رہ کر اسکول کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے. پھر 2 سال کے لیے دارالعلوم دیوبند جانا ہوا. وہاں سے فراغت کے بعد واپس ممبئی آئے اور پھر اصلی تعلیم جو ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش شروع کی. تو الحمدللہ ممبئی میں 10ویں باضابطہ طور پر دیا, جس میں نائٹ اسکول میں الحمدللہ پورے شہر میں الحمدللہ ٹاپ کیا. اس کے بعد پھر جونیئر کالج گیا سائنس سے اور سائنس مکمل کرنے کے بعد پھر ممبئی میں ہی ممبئی یونیورسٹی سے PHMS کی ہومیوپیتھک میڈیسن میں میڈیکل تعلیم حاصل کی. اس کی تکمیل کے بعد پھر ممبئی یونیورسٹی سے ہی BMS کیا, بزنس مینجمنٹ میں گریجویشن کیا اور پھر اس کے بعد MA اسلامک اسٹڈیز ممبئی یونیورسٹی سے اور اب الحمدللہ PhD کر رہا ہوں ممبئی یونیورسٹی سے. میرا PhD کا جو موضوع ہے وہ ہے دی انفارچونیٹ مین آف پروفیٹس ایرا اینڈ دیئر پریزنٹ ٹائم. اہل نبوت کے بدنصیب لوگ اور ان کا گرفتار انجام. اس کے ساتھ میں تجارتی مصروفیت ہے. بلاسم میڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے الحمدللہ ایک کمپنی ہے جسے 10 سال پہلے قائم کیا گیا. اس سے پہلے ہم شہر میں ٹریڈ شوز کرتے ہیں, بزنس سمٹ, ایوارڈ شوز, ٹریڈ شوز, ایگزیبیشنز کرتے ہیں. 2 سال تک ممبئی میں الحمدللہ ایک انٹرنیشنل حلال ایگزیبیشن کیا, بہت ہی کامیاب رہا اور اس کا دوسرا ایڈیشن انشاءاللہ نومبر میں کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک ادارہ ہے ممبئی میں حضرت بلال انگلش اسکول. اس اسکول میں درس نظامی کا بھی انتظام ہے, تو وہاں پر درس نظامی کی اس وقت تعلیم بھی دیتا ہوں. اور پھر ساتھ ساتھ میں الحمدللہ اس وقت تقریباً 3 کتابیں زیر تعلیف ہیں. پہلا تو وہی جو PhD کا مقالہ ہے اہل نبوت کے بدنصیب لوگ اور ان کا عبرتناک انجام. دوسرا اہل نبوت کی پاکیزہ نفوس, تقریباً 8000 صحابہ کرام کا مختصر تعارف الگ انداز میں. اور تیسری کتاب ہے شمائل نبوت. اس کا عنوان ہے جو دیکھنا چاہے انہیں.
شمائل نبوت کو اس کو ایک الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اساتذہ کرام سے اور ساتھیوں سے دعا ہے، دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اخلاص کے ساتھ لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ مولانا عبد القادر تشریف لائیں اور اپنا تعارف پیش کریں۔ ان الحمد للہ اما بعد، تمام تعریفیں اس پاک رب کے لیے ہیں کہ جس نے انسان کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈھالا اور انسان کو سکھایا اس چیز کا علم کہ جس کا اس کو علم نہ تھا، اور پھر اس کو علم سے آراستہ کیا۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں امیر جامعہ کا اور اپنے مشرف اساتذہ کرام کا کہ انہوں نے ایسے حالات میں، جن حالات میں ہمارے دلوں سے خیال نکل گیا تھا کہ شاید ہم کسی مشفق استاذ کے قدموں میں آ کر کے ذاتی تلمس کریں گے، الحمدللہ ہمیں ایک موقع ملا، ہم بڑے خوش نصیب ہیں اور ہم شکر گزار ہیں اپنے اساتذہ کرام کے۔ میرا نام عبد القادر ابن حاجی ریاض الحسن سہارنپور سے تعلق رکھتا ہوں، مرزا پور گاؤں ہے، اور یہاں جو تعلیمی سلسلے سے ہمیں جوڑا گیا وہ مولانا مکرم حسین صاحب، ان کی سرپرستی میں ہم یہاں تعلیمی اعتبار سے جڑے، اور میری جو تعلیم ہے ابتدائی قاعدے سے لے کر چند سپاروں تک وہ مرزا پور مدرسہ فیض العلوم میں ہی رہی۔ اس کے بعد شہر سمرانا ضلع لدھیانہ پنجاب میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ انوار العلوم، جو کہ ہمارے تیار حافظ نصر الدین صاحب کا قائم کردہ ہے، اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے منور کرے۔ وہاں میں نے حفظ مکمل کیا۔ اس کے بعد حفظ مکمل کرنے کے بعد جامعہ اسلامیہ ریڈی کانپورے میں 2 سال قرآن کریم کو یاد کیا۔ اسی درمیان ایک مسابقہ ہوا جو 6 روزہ مسابقہ تھا، اس میں مختلف علاقوں سے مدارس کے طلباء کو لیا گیا تھا، الحمدللہ اس میں 100 پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد پھر گاؤں میں مرزا پور میں تعلیمی سلسلہ یہ عربی کا اول سے لے کر کے پنجم تک جاری رہا 1 سال۔ اس کے بعد رائے پور میں جامعہ فیض ہدایت میں مشکات کی۔ اس کے بعد جامعہ مزار العلوم سے سن 2016 میں فراغت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے خدمت انجام دی، پہاڑی علاقہ ہے دہرادون کا، وہاں پر 1 سال تقریباً امامت کرائی۔ اس کے بعد دہلی میں تقریباً 1.5 سال امامت کرائی۔ اس کے بعد میں امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں گاگا لہڑی سہارنپور میں۔ الحمدللہ میں جہاں لوگوں کو نمازیں پڑھاتا ہوں وہیں تفسیر کے ذریعے سے ان کو درس بھی دیتا ہوں، ان کو قرآنی تعلیم کے اعتبار سے جوڑتا ہوں، اور معاشرے کے اعتبار سے ہماری یہ محنت ہے کہ ہم نے ایک تنظیم قائم کی ہے اصلاح المسلمین کے نام سے، جس کے ذریعے سے ہم ہر مسجد میں جا کر علاقے کی ایک تنظیم قائم کرتے ہیں، اور اس تنظیم کے اندر ہم چند لوگوں کو ذمہ دار بنا کر کے آ جاتے ہیں، اور وہاں پھر اس کی جو کارگزاری ہوتی ہے اس کا 1 مہینے میں ہم پروگرام رکھتے ہیں، وہاں کے وہ ذمہ دار آ کر کے ہمیں کارگزاری دیتے ہیں۔ اس میں کام یہ ہے کہ ہم معاشرے میں ہونے والی تمام تر برائیاں، خاص طور سے بیاہ شادیوں میں جو ڈی جے بجتے ہیں، گانا بجانا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کے کھانا کھلایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے عورت کو اس کا صحیح حق جو قرآن اور احادیث سے ثابت ہے یعنی وراثت اس کو نہیں دیا جاتا۔ ہم ان چیزوں پر اس کو خاص طور سے روشنی ڈالتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اپنا پیغام پہنچاتے ہیں
الحمدللہ جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے اس کے بعد سے نتائج اس قدر اچھے آئے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں بھی شادی ہوتی دیکھی اور اس میں یہ سن لیا کہ یہاں پر یہ خرافات ہونے والی ہیں، یہ گانے بجنے والے ہیں، ڈی جے بجنے والے ہیں، یا آتش بازی ہونے والی ہے، یا اور دیگر کوئی اس طریقے کا عمل ہونے والا ہے، ہم وہاں جا کر کے ملاقات کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے پہلے ہی سے وہ چیزیں بک کی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ سے بہت اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور میں تمام اپنے ساتھیوں سے جو علماء مفتیان نظام یہاں موجود ہیں یہ ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی کوئی منظم طریقہ اختیار کر کے اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں اس خدمت کو انجام دے، تاکہ یہ جو برائیاں ہیں ہمارے معاشروں سے ختم ہو سکے اور ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو سکے، جس کی وجہ سے ہم ترقی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ اب اس کے بعد مولانا محمد ساجد آئیں اور اپنا تعارف پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ غر الميامین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرا نام محمد ساجد، والد صاحب کا نام عبدالرحمن، میں رہنے والا امراوتی مہاراشٹر کا۔ میری ابتدائی تعلیم تو اسکولی سے انٹر کے بعد میں دینی تعلیم کی ضرورت کیا اور دارالعلوم ندوۃ العلماء سے 2016 کے اندر میری فراغت ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ ناسک یونیورسٹی سے ایم اے ہے، اور ابھی فی الحال ناگپور میں گورنمنٹ یونیورسٹی سے ایم اے جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یو پی ایس سی کی الحمدللہ تیاری شروع ہے، جس کا 5-6 دن کے بعد امتحان ہونے والا ہے۔ آپ سب حضرات دعا فرمائیں۔ تو دینی اعتبار سے حضرت مولانا سلیم صاحب بنوری ان کے سرپرستی کے اندر برہانپور کے اندر ایک ندوے کی شاخ ہے، مہادلیمیہ ندوی، اس کے اندر خدمت انجام دے رہا ہے، اور اس کے اندر زیر تدریس جو کتاب ہے وہ ہدایہ ہے، ریاض الصالحین ہے، اور دیگر کچھ گرامر کی کتابیں ہیں۔ الحمدللہ 5 سال سے یہ خدمت انجام دے رہا ہوں، تو آگے بھی انشاءاللہ اللہ راستے ہموار فرمائے اور وہ استقامت نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ یہ جو ہمارا 1 سالہ کورس ہوا، مختصر میں گستاخی معاف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میرے خوف کی تعبیر کا حصہ ہے کہ جس وقت میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر عالیہ ثالثہ میں تھا، مجھے ایک خوف دکھا کہ مفتی ظہور صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر مجھے ہدایہ پڑھا رہے ہیں۔ تو اس خوف کو میں نے اپنے کسی ساتھی سے بتایا، اس نے کہا کہ تم افتاء کرو گے، تم مفتی بنو گے۔ تو جب میری فراغت ہوئی تو بالکل مایوس تھا، حسرت تھی اور امید بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ذریعہ بنا دے کہ میں بھی افتاء پڑھ لوں اور مفتی بن جاؤں، جس طرح بھی چاہے۔ مگر 5-6 سال مدرسے کے اندر مسلسل تدریسی خدمت انجام دے رہا تھا، ہدایت پڑھا رہا تھا، مگر کسی کے ذریعے، مولانا کے ذریعے سے یہ بہت بشرط میرے لیے ہے، سعادت کی بات ہے کہ اچانک پتہ چلا ہے کہ جامعۃ الہدایہ کے اندر ایک آن لائن کورس کھلا ہے، تو میرے لیے بڑے خوشی اور مسرت کا اس وقت تھا، اور میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ میرے خوف کی تعبیر ہے۔ اسی طرح آئندہ انشاءاللہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی تکمیل ہونا باقی ہے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں اور وہ مقام حاصل نصیب فرمائیں، اور خاص طور سے میں بڑا ممنون و مشکور ہوں تمام اساتذہ کا، ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے انہوں نے ہم کو وہ کتابوں کو سمجھنے کی وہ طریقہ بتایا، اور ایک خامی ہمارے اندر یہ تھی، ہم تو پڑھا رہے تھے کچھ سالوں سے، مگر کچھ طریقہ پتہ نہیں تھا کہ کیسا پڑھانا چاہیے۔ مگر اس سلسلہ کے غور سے، اساتذہ سے ہم کو یہ پتہ چلا ہے کہ مسائل کی کتابیں یا ہدایہ اور درس کس طرح دیا جاتا ہے، اگر شفقت کے ساتھ دیا جاتا ہے، کس موقع پر کون سی چیز کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ چیزیں سیکھنے ملی اور بہت سے چیزیں سیکھنے ملی، مگر یہاں پہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں اس بات کو یہی ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اللہ۔ مولانا محمد شعیب صاحب تشریف لائیں اور اپنا تعارف پیش کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم جناب امیر جامعہ مولانا فضل الرحیم صاحب جدیدی اور میرے مشفق اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا پورا نام محمد شعیب
اور میرے والد صاحب کا نام محمد حنیف ہے، اور میرا آبائی وطن بھوپال کے پاس ایک ضلع ودیشہ، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ابتدائی تعلیم مدرسہ الفلاح دور سے شروع کی اور مادر علمی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر 2011 میں داخلہ لیا، اور الحمدللہ مادر علمی کے اندر میں نے 6 سال گزارے۔ 4 سال میں عالمی مکمل کی اور 2 سال فضیلت کے مکمل کیے۔ میں نے فضیلت تخصص تفسیر سے کی، پھر اس کے بعد المعہد العالی للدعوۃ والفکر الاسلامی شعبہ فکر اسلامی مکمل کیا۔ میرے آنے کے اسباب یہ بنے کہ غالباً 2014 کے اندر یا 15 کے اندر ندوے کے اندر تفہیم شریعت کے نام سے ورکشاپ انعقاد ہوا، جس میں امیر جامعہ مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی نے ایک قیمتی محاضرہ محقق انداز میں مدلل انداز میں طلاق ثلاثہ کے اوپر پیش کیا۔ وہ ایسا محاضرہ تھا کہ آپ نے مغربی افکار و نظریات اور ہمارے ہندوستان میں جو طلاق کی حیثیت رہی ہے وہ آپ نے بخوبی انداز کے ساتھ ہم سامعین کو مستفید فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں برہانپور کے اندر مولانا سلیم صاحب کے مدرسے میں منسلک ہوا، اور وہاں میں مشکات ثانی اور تفسیرات اور تفسیر قرآن کریم اور قصص خامس القراء وغیرہ جو عربی ادب کی بنیادی کتابیں ہیں ان کو پڑھا رہا۔ مولانا سلیم صاحب نے مجھے تعارف کرایا، میں مولانا کو واقف تھا مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی سے۔ میں نے ان کا جو محاضرہ سنا تھا اتنا اثر تھا، اتنا محقق اور مدلل انداز میں آپ نے پیش کیا کہ مجھے فوراً ہی یہ چاہت لاحق ہو، کیوں نہ میں بالمشافہ کو آپ سے نہیں پڑھ سکتا، اور میں نے آپ کو زیادہ دیکھا بھی نہیں ہے، میں آپ کی فکر سے منسلک ہوا، میں یہاں پر آیا، میں نے جدید نافع اور قدیم صالح اس کا عکس پایا کہ طلباء یہاں دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کے اندر بھی مہارت حاصل کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میری آپ اور راز سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، میرے لیے ذخیرہ عزت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم ہے، اور امیر جامعہ اور اساتذہ کرام، میرا نام محمد مسلم الدین ولد محمد مسلم خان، اور میرا تعلیم کا سلسلہ فضیلت کا مفتاح العلوم مولانا بھنگر سے 2018 میں مکمل ہوا، اور دل میں یہ بہت زیادہ تڑپ تھی کہ بہت سارے اپنے ساتھیوں میں اور استادوں میں دیکھتا تھا مفتی تھے اور مسائل کو پیچیدہ مسائل کو حل کرتے تھے، تو ایک خواب میں بارہا اس دل میں طلب کیا، سوچتا تھا کہ یہ خواب میرا پورا ہو جائے۔ پھر اساتذہ اور جامعہ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ ایسے دور میں جس میں مدرسہ تک پہنچنا بہت مشکل تھا، اور ایسے دور میں جامعہ نے ایسا انتظام کیا اور آن لائن کا کورس سکھا کہ اس تعلیم جو ہمارے سامنے جو پیچیدہ معاشرے سماج کے اندر جو مسائل سے جو لوگ واقف نہیں تھے، ہم نے اس تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس سے واقف کرایا، اور ایسی رسم و رواج جو گھروں کے اندر وہ چیزیں رائج تھی، وہ چیز مسلمانوں کے اندر وہ چیز رائج دیکھا گیا، تو ہم نے قرآن حدیث کے روشنی میں اس بات کو رکھا۔ تو اس لیے میں جامعہ اور امیر جامعہ کا میں شکر گزار ہوں کہ ہمیں جو ہے یہاں آنے تک موقع ملا، اور آن لائن پڑھ کر کے میں جو پیچیدہ مسائل تھے قرآن حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی اور معاشرے سماج کے لوگ زندگی کا روشناس کرایا۔ اللہ واخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز علماء کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما، امت کے رہبران، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت موقع پر جمع فرمایا ہے، اور یہ موقع
ایک وہ افتتاح کا موقع ہے کہ جس موقع پر ہم نے اور آپ نے جو کچھ پڑھا اور سیکھا ہے اس کو پیش کرنے کا موقع ہے، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں مختصر انداز کراتا ہوں۔ میرا نام محمد اسلم اسیر الدین انصاری، میں سرزمین جھارکھنڈ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری ابتدائی تعلیم سرزمین مغربی بنگال ضلع بردوان برنپور میں ہوئی، اور اس کے بعد آگے کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے میں اپنے اس علاقے سے جو میرے قریب تھا بنگال، وہاں سے آگے نکل کر اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت کا وہ مدینہ العلم اور مدینہ العلوم ہے شہر اعظم گڑھ، تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ وہاں میں نے داخلہ لیا اور آگے کی تعلیم وہاں مکمل کی، اور اس کے بعد تکمیل فضیلت کے لیے دارالعلوم دیوبند میں میرا جو داخلہ سن 2011 میں ہوا، اور میں نے فضیلت سے ہی فراغت سن 2011-12 میں لی۔ اس کے بعد دل میں یہ تمنا تھی کہ عربی ادب بھی کروں، لیکن دارالعلوم دیوبند میں اپنی کم مائیگی اور کم محنتی کے نتیجے میں عربی ادب میں 1-2 نمبر سے میں پیچھے رہ گیا، لیکن دل میں شوق اور جذبہ تھا کہ میں عربی ادب کروں گا۔ چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر میں جو ہے دیوبند میں مدرسے کی تلاش میں رہا۔ اسی درمیان میں حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے ایک اعلان مجھے چسپا نظر آیا، جہاں پر جامعۃ الازہر کے 2 بڑے اساتذہ جو وہاں سے ہر سال مرسل ہوتے ہیں اور بھیجے جاتے ہیں، میں نے دیکھا کہ یہاں پر بہت اچھا موقع ہے کہ یہاں پر جامعۃ الازہر سے لوگ آتے ہیں اور وہ تعلیم دیتے ہیں۔ میں عربی ادب کی نیت سے لکھنؤ چلا اور سرزمین ملیح آباد کٹولی مدرسہ جامعہ سید احمد شہید میں داخلہ لیا، اور عربی ادب میں اول پوزیشن میں نے حاصل کی۔ اس زمانے میں سرزمین ہندوستان میں جو ہے حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے ایک اعلان شائع ہوا کہ مسجد اقصیٰ حقائق اور عالمی سازشیں کے عنوان سے جو انہوں نے ایک مقالہ نگاری کا پروگرام پورے ہندوستان میں جو ہے طے کرایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس میں شرکت کی، اور اس مقالے میں مسجد اقصیٰ حقائق اور عالمی سازشیں کے نام سے 120 صفحات پر مشتمل یہ جو ہے کتابچہ میں نے یہ مقالہ تیار کیا، اور اس میں جو ہے مجھے 100 پوزیشن حاصل ہوئی اور بہت سارے انعامات سے مجھے نوازا گیا۔ اس کے بعد چونکہ عمر میری بہت کم تھی، میں دارالعلوم میں جس وقت جو ہے پڑھ رہا تھا اور بالغ ہو رہا تھا، اس وقت میں بالغ بھی نہیں تھا، گھر والوں کی طرف سے بھی اصرار تھا کہ ابھی تم کہیں پڑھانے جاؤ گے تو رکھیں گے بھی نہیں، اس لیے جو ہے ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا تو عربی ادب کے لیے لکھنؤ گیا۔ اب وہاں جب بلوغت کی عمر کو پہنچا، اس کے بعد جو ہے یہ ارادہ ہوا کہ ابھی بھی کہیں نہیں رکھیں گے، تو پھر تعلیم کے سلسلے کو بڑھانے کے لیے میں مرکز المعارف دہلی میں حضرت مولانا سلمان صاحبی کی توسط سے جو ہے 2 سالہ کورس کا جو چلتا ہے مرکز المعارف کا، اس میں نے دوسرے سال میں داخلہ لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہاں دہلی میں انگلش اور کمپیوٹر میں ڈپلومہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 5-6 سال ہو گئے جو میں جے پور آیا، اور اس وقت میں نے جے پور میں آنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے جامعۃ الہدایہ میں پڑھانے کے لیے درخواست ڈالا۔ اس میں اتفاق کہ اپنی کمیونٹی کی وجہ سے شاید وہ میرا جو ہے وہ خواب پورا نہیں ہوا، اور جو ہے میں تدریسی خدمات کے لیے قبول نہیں کیا گیا۔ میں نے بذریعہ ای میل اپنا جو ہے درخواست جامعہ کو لگایا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے تعلیمی سلسلہ میرا کبھی موقوف نہیں رہا۔ میں جے پور آنے کے بعد جو ہے جامعہ میں پڑھانے کا سلیکشن نہیں ہوا، تو میں امامت الخلافت سے جڑ گیا، اور اس کے بعد چونکہ میری انگلش سے کچھ واقفیت تھی تو میں جے پور میں ایک بہت اچھا اور مشہور ادارہ جو ہے دار الاقم کے نام سے جو ہے بنگلور کے بہت بڑے عالم دین جو ندوۃ العلماء کے قدیم فضلاء میں ہیں وہ چلاتے ہیں۔ میرا اس میں جو ہے عربک اینڈ انگلش ٹیچر کے لیے جو ہے میرا تقرر ہوا، میں نے وہاں جو ہے انگلش اور عربی کی تعلیم دی۔ اس کے بعد جو ہے 1 سال جامعۃ الصالحات میں ترمذی شریف پڑھانے کا موقع ملا، اور اس کے بعد جو ہے لگاتار امامت الخلافت کے ساتھ یہ سارے کام انجام دیتے ہوئے میں نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ سے
جو ہے 10ویں کیا اور اس میں اللہ کا شکر ہے اچھے نمبر سے میں کامیاب ہوا. اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا اس زمانے میں کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ سے جو ہے جامعہ الہدایہ کے لوگ جو اس کو چلانے اور کر رہے ہیں. جو میں نے آن لائن جو ہے داخلہ لیا تھا اور حسن اتفاق کے میرا جو داخلہ ہوا وہ امام ربانی کا ہی سٹی سینٹر خراب آیا اور میں وہاں سے جو ہے ایگزام دیا. اللہ کا شکر ہے اس میں کامیاب رہا. اور اس سال پھر جو ہے سائنس سے تعلیمی سلسلہ جاری و ساری ہے. سائنس سے 12ویں جو ہے کر رہا ہوں انشاءاللہ. یہ اکتوبر میں اس کا ایگزام ہونا طے پایا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے سرگرمیاں ہیں جو میرے ساتھ وابستہ ہیں. میں ممنون اور مشکور ہوں بحر العلوم حضرت مولانا عارف صاحب نقوی دامت برکاتہ العالیہ جو ہمارے علاقے سرزمین جھارکھنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. اور اسی طرح سے فقیہ النفس مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب بامانی دامت برکاتہ العالیہ اور امیر جامعہ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا ابرار صاحب اور حضرت مولانا نعیم صاحب وغیرہ کا شکر گزار اور ممنون ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی یہ خدمات اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو آپ کے ساتھ جڑنے کا اور کام کرنے کا موقع عنایت فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اب میں درخواست کرتا ہوں حکیم مولانا عرفان الہی فاروقی صاحب سے جو تشریف لائیں اور اپنا تعارف پیش اللہم صلی علی رسول کریم. بزرگان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں حکیم عرفان الہی فاروقی والصغیر احمد فاروقی، وطن اصلی سہارنپور، وطن اقامت جے پور، مادہ علمی مظاہر علوم وقت سہارنپور، اساتذہ کرام ہیں فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا علامہ عثمان غنی نور اللہ مرقدہ. جے پور میں 1992 سے میں مقیم ہوں اور تقریباً 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے یہاں امام کے فرائض انجام دیتے. ابھی میں جس جگہ کے اوپر یہ خدمات انجام دے رہا ہوں وہ جے پور کی مشہور و معروف جگہ ہے موتی ڈونگری روڈ مسلم اسکول کیمپس کے اندر ایک بڑی مسجد ہے. وہاں تقریباً 22 سال سے میں امام و خطیب کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. طبی تعلیم سہارنپور کالج سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے، اس نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے. انہیں صلاحیتوں سے ایک صلاحیت تعلیم و تسلیم دی ہے. میرا اپنا دواخانہ مدد ہے آدرش نگر میں ہربل دواخانے کے نام سے. اس میں جو ادویات میں استعمال کرتا ہوں 80% ادویات میں خود تیار کرتا ہوں. بازاری ادویات کے اوپر میں منحصر نہیں ہوں. میری سب سے پہلے چھوٹی سی کتاب نماز کس طرح پڑھیں ہندی کے اندر تقریباً 150 صفحات کی کتاب ہے. اسے میں 2005 سے اپنے خرچے سے چھپوا کر کے فی سبیل اللہ تحصیل کرتا ہوں اور تقریباً اس کے 5 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. ابھی حال ہی میں میری 2 کتابیں آئی ہیں. ایک کتاب مقصود ہے جو تقریباً 515 صفحات کی کتاب ہے رہنمائے طبیب کے نام سے. یہ کتاب اپنی نوعیت کی بازار کے اندر ایک الگ قسم کی کتاب ہے جو تفصیلات اس کے اندر ہم نے بیان کی ہیں وہ دیگر دوسری کتابوں کے اندر نہیں گئی. وہ طلباء جو BOS کرتے ہیں ان کے لیے اور جو پریکٹس کرتے ہیں ان کے لیے انتہائی مفید کتاب ہے. اسی کے ساتھ تیسری کتاب ابھی جو میں نے تعریف کی ہے وہ گلدستہ مجربات کے نام سے. آج یہ جو مقام حاصل ہوا ہے
اس کا کبھی خیال بھی نہیں تھا، یہ بات میرے کو گمان بھی نہیں تھی کہ یہ مصروفیات ہوتے ہوئے اور اس طریقے کا کوئی موقع ویسا آئے گا کہ ہم تعلیمی سلسلے سے واپس جڑ جائیں گے اور 30-32 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ الحمدللہ جامعۃ الہدایہ کی برکت سے یہ جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اتنا مفید ہے۔ آن لائن تعلیم کے بارے میں، چونکہ ہمارے یہاں اسکول ہے مسلم سینئر سیکنڈری اسکول، بہت بڑا اس کا کیمپس ہے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں وہاں آن لائن تعلیم کا آغاز وہاں بھی رہا، ملک کے دوسرے اسکولوں کے اندر، اداروں کے اندر۔ لیکن جب ہم اس بات کو سنتے تھے کہ آن لائن تعلیم، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ روبرو تعلیم اور آن لائن تعلیم میں تو بہت فرق ہوتا ہے، اس کا اتنا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم خود اس سے جڑے، اس تعلیم سے جڑے، تو پتہ لگا کہ صحیح معنوں میں اگر میں کہوں کہ ہم اس سے 90% فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہے ہیں۔ اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی اگر ہم روبرو آف لائن تعلیم سے جڑتے تو اس کا ہمیں فائدہ زیادہ ہوتا۔ یہ چیز اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چونکہ یہ پہلا سال تھا، لیکن اس پہلے سال میں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یہ پہلا سال ہے جامعۃ الہدایہ کا اور یہ کام پہلی بار ہوا ہے۔ محسوس یہ ہو رہا تھا یہ کام برسوں سے چلا آ رہا ہے، اور ہمارے اساتذہ کرام جو اس میں ہمارے ساتھ تھے اور جن کی رہنمائی اور سرپرستی میں ہم لوگوں نے یہ وقت کو پورا کیا ہے۔ شہر مفتی حضرت حضرت مولانا مفتی ذاکر علی صاحب مقدسلو، اور ہمارے محترم حضرت مولانا عارف مکی صاحب، حضرت مولانا ابرار صاحب، ویسے اگر دیکھا جائے کہ ہم عمری لوگ ہیں، لیکن جب علم کا مقام اور مرتبہ دیکھا جاتا ہے تو استاد کا مقام اور مرتبہ تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جتنی محنت اور مشقت کے ساتھ میں ہم لوگوں کی رہنمائی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آف لائن ہوتے وہ چیز ہمارے اندر نہیں آ سکتی تھی اور ہم اس طریقے سے مستفید نہیں ہو سکتے تھے۔ کہاں میں اور کہاں یہ نہیں کھتے ہوئے، کہاں میں اور کہاں یہ نہیں کھتے ہوئے۔ نسیم سہار تیری مہربانی، واخر دعوانا الحمدللہ۔ عباس حسین جو کلکتہ سے ہیں، تشریف لائیں اور اپنا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے امیر جامعہ حضرت مولانا فضل الرحیم جدی دامت برکاتہ، اور ہمارے مشرف و مربی اساتذہ کرام، اور سامنے ہمارے رفقائے افتاد۔ میرا نام ہے عباس حسین اور وطن اصلی اور وطن اقامت دونوں ہاوڑہ کولکاتہ مغربی بنگال۔ میری فراغت سن 2005 عالمی سیکھی ندوۃ العلماء سے، پھر اس کے بعد سن 2007 کو دارالعلوم میسور کرناٹکا سے 1 سال تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد سے تعلیمی سلسلے سے جڑ گیا، اور فی الحال 24 پرگنہ کا ایک دینی ادارہ جامعہ صدیقیہ جامپور، وہاں پر تدریسی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اور تاثرات کیا بتائیں گے، ہمارے بہت سارے ساتھی بتا چکے ہیں، لیکن اتنا کہوں گا کہ اس کے اندر آتا ہے من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها، کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کا اجر تو ملے گا، ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو عمل کرے گا اس کا اجر بھی ملے گا۔ تو ہمارے جامعہ حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی دامت برکاتہ نے جو سلسلے کا آغاز کیا ہے وہ جب تک رہے گا انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا، بہت ہی بہترین کیا ہے کوشش ہے۔ اور رہی بات ہمارے اساتذہ کے تعلق سے، تو میں اپنے الفاظ سے اور اپنے احساسات اور جذبات سے ان کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اتنی کہوں گا کہ حضرت مولانا عارف صاحب جس طرح پابندی انہوں نے کی ہے اور جو ادب میں جو مہارت میں نے دیکھی ہے وہ تو ناقابل ذکر ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے استاد حضرت مولانا ذاکر صاحب جو سکون و متانات و حکمت سے بالکل ان کا قدیم معمول ہے، اور ان سے بھی بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے۔ اور اسی طرح فقاہت کے حضرت مولانا ابرار صاحب کے اندر بھی بہت ہیں،
تو بہرحال ہم ان اساتذہ کا زندگی بھر ممنون و مشکور رہیں گے اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور اگر خدا نے چاہا تو اگر ان کی خدمت کرنے کا موقع ملے تو انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فرمائے، الحمد للہ رب العالمین۔